خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پر بات کرنے والے ہیں، ڈاکٹر جان ای سارنو کی دی ڈیوائیڈڈ مائنڈ، دی ایپیڈیمک آف مائنڈ باڈی ڈس آرڈرز۔ جی، اور یہ کتاب یہ صرف طبی مشوروں کی کتاب نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ جدید طب کے پورے نظام کو ایک طرح سے چیلنج کرتی ہے اور ایک ایسے طبی معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہوا ہے۔ یعنی دائمی درد؟ جی، دائمی درد۔ اور ڈاکٹر سارنو کہتے ہیں کہ اس وبا کا مجرم وہ نہیں ہے جسے ڈاکٹر ایم آر آئی یا ایکس رے میں ڈھونڈ رہے ہیں، بلکہ وہ ہمارے اپنے ذہن کے اندر چھپا ہوا ہے۔ واہ! اچھا، تو سارنو کا تعارف بھی کروا دیں کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون تھے۔ دیکھیں، وہ کوئی متبادل تھراپسٹ نہیں تھے، وہ نیو یارک یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن میں کلینکل بحالی طب کے پروفیسر تھے۔ اچھا، انہوں نے اپنی زندگی کے 30 سال سے زیادہ ہزاروں مریضوں کا علاج کرتے ہوئے گزارے جو دائمی درد میں مبتلا تھے اور انہیں کہیں سے بھی آرام نہیں مل رہا تھا۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سارنو کا نظریہ آخر ہے کیا اور اس کا ہماری صحت کے بارے میں سوچنے کے انداز پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ جی، چلیں، سب سے پہلے اس لفظ سے شروع کرتے ہیں جو اس سارے نظریے کی بنیاد ہے، سائیکوسومیٹک۔ یہ لفظ سن کر اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا، بیماری صرف تمہارے دماغ میں ہے یا یہ کہ درد اصلی نہیں ہے، لیکن سارنو اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتے، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اس غلط فہمی کو شروع میں ہی رد کر دیتے ہیں۔ سارنو کے نزدیک سائیکوسومیٹک کا مطلب یہ نہیں کہ بیماری خیالی ہے۔ وہ کہتے ہیں درد 100% اصلی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تناؤ آپ کی بیماری کو صرف بدتر بنا رہا ہے۔ سارنو کا نظریہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ تو پھر یہ ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مائنڈ باڈی یعنی ذہن اور جسم کے تعلق سے پیدا ہونے والے حقیقی جسمانی امراض ہیں۔ مطلب ان کی شروعات ہی لاشعوری جذبات سے ہوتی ہے۔ ذہن جسم میں ایک حقیقی قابل پیمائش تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پریشان ہیں اس لیے آپ کا درد زیادہ محسوس ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ آپ کے لاشعور میں کچھ چل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جسم درد پیدا کر رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بہت بڑا فرق ہے۔ سارنو اپنی کتاب میں سائیکوسومیٹک اور مائنڈ باڈی کی اصطلاحات ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور ان بیماریوں کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ بہت وسیع۔ یہ معمولی کمر درد، گردن کے درد سے شروع ہو کر معدے کے مسائل جیسے تیزابیت اور السر، جلد کے امراض، یہاں تک کہ کچھ آٹو امیون بیماریوں تک جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ مسئلہ اتنا بڑا اور اتنا عام ہے تو پھر ہر ڈاکٹر اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہا؟ یہ طبی برادری کی گفتگو کا مرکزی حصہ کیوں نہیں ہے؟ جی، اور یہیں سے سارنو کا استدلال جدید طب کے خلاف بہت سخت ہو جاتا ہے۔ وہ اسے صرف ایک بھول چوک نہیں سمجھتے، بلکہ ایک سکینڈل، ایک بہت بڑی ناکامی قرار دیتے ہیں۔ سکینڈل؟ یہ تو بہت سخت لفظ ہے۔ جی، ان کا مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ ان بیماریوں کے وبا کی طرح پھیلنے کے باوجود طبی برادری نے انہیں تقریباً مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز بیماری کی ایک پوری قسم کو دیکھنے سے ہی انکاری ہیں؟ بالکل، اور وہ اس کے لیے ایک بہت سخت اصطلاح استعمال کرتے ہیں، سائنٹیفک میڈیولزم۔ سائنسی قدامت پرستی؟ جی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ذہن جسم کے تعلق کے معاملے میں جدید طب قرون وسطیٰ کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے۔ ہم ٹیکنالوجی اور دواؤں میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ سب سے بنیادی سچائی بھول گئے ہیں۔ اور اس نظر اندازی کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی دیتے ہیں؟ جی، وہ خاص طور پر اس بات پر بہت مایوس ہیں کہ سائیکوسومیٹک کی اصطلاح کو امریکن سائیکیاٹرک ایسوسی ایشن کی سرکاری تشخیصی کتاب جسے DSM کہتے ہیں، اس کے حالیہ ایڈیشن سے تقریباً ہٹا دیا گیا ہے۔ اچھا، ان کے لیے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی طبی لغت سے انفیکشن کا لفظ ہی نکال دے۔ اور سارنو کے مطابق اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے مطابق نتیجہ ایک تباہی کی صورت میں نکلا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا براہ راست نتیجہ یہ ہے کہ طبی پیشے نے خود لاکھوں لوگوں کو متاثر کرنے والے درد اور دیگر بیماریوں کی وباؤں کو جنم دینے میں مدد کی۔ کیسے؟ کیونکہ جب آپ اصل وجہ کو نہیں دیکھتے
تو آپ صرف علامات کا علاج کرتے رہتے ہیں، درد کی گولیاں، فزیوتھراپی، انجیکشنز، یہاں تک کہ غیر ضروری سرجریاں، جبکہ اصل مسئلہ یعنی لاشعوری جذبات وہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ مان لیں کہ طبی برادری اس مسئلے کو نظر انداز کر رہی ہے، تو پھر سارنو کے مطابق یہ مسئلہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہیں پر ان کی منقسم ذہن یعنی دی ڈیوائیڈڈ مائنڈ کی تھیوری آتی ہے نا؟ بالکل، اور یہی ان کے کام کا مرکز ہے۔ یہ ہمارے شعوری اور لاشعوری ذہن کے درمیان ایک کشمکش کی کہانی ہے۔ اچھا، سارنو دماغ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے لاشعور، جو دماغ کا ایک پرانا قدیم حصہ ہے۔ یہاں ہمارے بچکانہ اور یہاں تک کہ وحشیانہ جذبات موجود ہیں، جیسے شدید غصہ، خوف، شرمندگی۔ وہ جذبات جنہیں ہم تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ جی بالکل۔ اور دوسرا حصہ ہے شعور، جسے وہ نیو کارٹیکس کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا نیا ترقی یافتہ حصہ ہے جو منطق، ذہانت اور اخلاقیات کا مرکز ہے۔ ہمارا مہذب دماغ۔ جی، سارنو کے مطابق دماغ کے ان دو حصوں کے درمیان ایک مسلسل جدوجہد جاری رہتی ہے۔ ہمارا شعوری ذہن ان قدیم اور ناقابل قبول جذبات کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ایک طرح کی خانہ جنگی چل رہی ہے۔ ہمارا مہذب دماغ ہمارے قدیم جذبات کو دبا رہا ہے اور ہمارا جسم اس جنگ کا میدان بن جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے، اور یہی سارنو کے نظریے کا سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ درد کا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں، بلکہ آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ حفاظت کرنا درد سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک دفاعی حکمت عملی ہے۔ آپ کا ذہن جانتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے اندر دبے ہوئے شدید غصے یا گہرے خوف کا سامنا کیا تو وہ آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ تو وہ ایک چال چلتا ہے۔ جی، وہ جسم میں ایک حقیقی ٹھوس درد پیدا کر دیتا ہے تاکہ آپ کی ساری توجہ اس درد پر مرکوز ہو جائے اور آپ اس گہرے جذباتی طوفان سے بے خبر رہیں۔ جسم ایک طرح سے قربانی کا بکرا بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا ذہن صرف سوچنے سے درد پیدا کر سکتا ہے؟ اس کا کوئی جسمانی طریقہ کار بھی تو ہوگا۔ بالکل، سارنو کا نظریہ یہ ہے کہ ذہن یہ کام آٹونومک نروس سسٹم کے ذریعے کرتا ہے۔ اچھا، ذہن اسے حکم دیتا ہے کہ جسم کے کسی خاص حصے جیسے کمر کے پٹھے میں خون کی نالیوں کو ہلکا سا سکیڑ دے۔ جب خون کا بہاؤ تھوڑا کم ہوتا ہے تو آکسیجن کی سپلائی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور آکسیجن کی کمی سے درد ہوتا ہے؟ جی، آکسیجن کی یہ معمولی کمی پٹھوں میں شدید درد، اکڑن یا بے حسی پیدا کر سکتی ہے۔ یہ کوئی مستقل جسمانی نقص نہیں ہے، بلکہ ذہن کا پیدا کردہ ایک عارضی عمل ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو سارنو ان بیماریوں کو کیسے درجہ بندی کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف درد تک محدود ہے؟ نہیں، وہ اس سے بہت آگے جاتے ہیں۔ وہ سائیکوسومیٹک امراض کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو براہ راست لاشعوری جذبات سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں درد کے تمام مسائل شامل ہیں جنہیں وہ TMS یعنی ٹینشن مایوسائٹس سنڈروم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ معدے کے بہت سے مسائل، جلد کے امراض اور الرجی جیسی بیماریاں بھی اسی قسم میں آتی ہیں۔ اور دوسری قسم؟ دوسری قسم میں وہ زیادہ سنگین بیماریاں شامل ہیں جن میں لاشعوری جذبات ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ واحد وجہ نہیں ہوتے۔ جیسے کہ؟ جیسے آٹو امیون امراض، دل کی بعض بیماریاں اور کینسر۔ ایک منٹ، کینسر کا ذکر کرنا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے جیسے مریض اپنی بیماری کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور سارنو اس پر بات کرتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ مقصد الزام لگانا ہرگز نہیں ہے۔ لاشعوری جذبات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ کوئی بھی جان بوجھ کر غصہ یا خوف پیدا نہیں کرتا۔ صحیح۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ طب ان عوامل کو بھی مساوات میں شامل کرے تاکہ ہم بیماری کی ایک زیادہ مکمل تصویر دیکھ سکیں۔ وہ اس غفلت کو مجرمانہ فعل کے قریب سمجھتے ہیں۔ یہ نظریہ ایک طرف تو بہت طاقتور لگتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ جدید میڈیسن کی ہر اس چیز کے خلاف جاتا ہے جو ثبوت پر مبنی تحقیق پر زور دیتی ہے۔ بالکل۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ ایک نیورو سرجن یہ سن کر کہے گا کہ میں MRI میں ایک پھٹی ہوئی ڈسک صاف دیکھ سکتا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ذہن میں ہے؟ جی۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، ثبوت کا کیا؟ سارنو کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ ان پر ثبوت کی کمی کا الزام لگے گا۔ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ اس کا مقابلہ چند بہت دلچسپ دلائل سے کرتے ہیں۔ پہلا،
وہ طب کی دنیا کو ایک طرح سے آئینہ دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے روایتی علاج جنہیں ہم سائنسی سمجھتے ہیں ان کی بھی کوئی ٹھوس سائنسی توثیق نہیں ہے۔ اچھا، جیسے کہ؟ وہ خاص طور پر ڈسک کے مسائل کے لیے کی جانے والی سرجریوں کی مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان سرجریوں کے نتائج اکثر پلاسیبو سے بہتر نہیں ہوتے۔ تو ان کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ بالکل۔ ان کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ لاشعوری جذبات کو لیبارٹری میں ناپنا تقریباً ناممکن ہے۔ آپ کسی کے لاشعور میں موجود 40 سال پرانے غصے کو کسی ٹیسٹ ٹیوب میں کیسے ناپ سکتے ہیں؟ یہ تو صحیح بات ہے۔ اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ تشخیص کی کامیابی کا انحصار مریض کے اسے قبول کرنے پر ہے۔ اگر مریض یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ اس کے درد کی وجہ جذباتی ہے تو علاج کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کتنے لوگ یہ تشخیص قبول کرنے پر آمادہ ہوں گے؟ جی، اور وہ اس بارے میں بہت حقیقت پسند ہے۔ ان کا اندازہ ہے کہ آبادی کا صرف 10 سے 15% سائیکوسومیٹک تشخیص کو فوراً قبول کرنے پر آمادہ ہوگا۔ صرف 10 سے 15%؟ جی، باقی لوگ یا تو اسے مسترد کر دیں گے یا اس پر شک کریں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کے نظریات کا روایتی سائنسی مطالعہ کرنا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا ان کے مطابق ان کے نظریات کا اصل ثبوت وہ ان کے علاج کے پروگرام کی غیر معمولی کامیابی کی شرح ہے۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ڈاکٹر سارنو کے نظریے کو سمجھا ہے۔ بہت سی جسمانی تکالیف، خاص طور پر دائمی درد کی جڑیں دراصل ذہن کے اندر لاشعور اور شعور کی ایک کشمکش میں ہیں۔ جی، اور یہ ایک ایسا تصور ہے جسے جدید طب نے بڑی حد تک نظر انداز کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے مطابق لاکھوں لوگ غیر ضروری طور پر تکلیف میں مبتلا ہیں۔ بالکل۔ سارنو کا کام صرف کمر درد کے بارے میں نہیں ہے، یہ طب کے ذہن اور جسم کے تعلق کو دیکھنے کے انداز کو ایک بنیادی چیلنج ہے۔ یہ اس خیال پر سوال اٹھاتا ہے کہ جسمانی اور ذہنی صحت کو الگ الگ کھانوں میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم انسانی صحت کو ایک جامع نظر سے دیکھیں۔ جی، جہاں جذبات، خیالات اور جسمانی حالت ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک سوچنے کے لیے نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ سارنو کہتے ہیں کہ صرف 10 سے 15% لوگ اپنے جسمانی درد کے لیے سائیکوسومیٹک تشخیص کو قبول کرنے پر راضی ہوں گے۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے، ثقافتی یا انفرادی طور پر ہمارے لیے یہ قبول کرنا اتنا مشکل کیوں ہے کہ ہمارے گہرے جذبات حقیقی جسمانی درد کی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں؟ ایک ساختی تشخیص جیسے ہرنیٹڈ ڈسک ایک جذباتی تشخیص کے مقابلے میں اکثر زیادہ ٹھوس اور تسلی بخش کیوں لگتی ہے، چاہے پہلی تشخیص کا علاج بار بار ناکام ہی کیوں نہ ہو رہا ہو؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذرائع پہلے باب میں کیا کہتے ہیں۔ باب کا عنوان ہے سائیکوسومیٹک میڈیسن کیا ہے، اور اس کی شروعات ہی ایک ایسی کیس سٹڈی سے ہوتی ہے جو دماغ کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ جی، یہ کہانی ہے جان آر نامی ایک کامیاب بزنس مین کی۔ اسے کئی سالوں سے کمر میں شدید درد تھا، اتنا شدید کہ اس کی زندگی بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی تھی۔ اس نے ہر طرح کا علاج آزمایا، فزیوتھیراپی، دوائیں، یہاں تک کہ کمر کی سرجری بھی کروائی، لیکن کچھ بھی کام نہ آیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اس کی ملاقات ایک ایسے ڈاکٹر سے ہوئی جس نے اسے بتایا کہ اس کا درد اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کسی خرابی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے دماغ میں دبے ہوئے جذبات کی وجہ سے۔ شروع میں تو جان نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اسے یہ بیتوکی بات لگی، لیکن جب اسے تفصیل سے سمجھایا گیا کہ دماغ ایسا کیوں اور کیسے کرتا ہے تو اس نے اس تشخیص کو قبول کر لیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ صرف 1 مہینے کے اندر بغیر کسی دوا یا مزید علاج کے جان کا سالوں پرانا درد مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ وہ واپس اپنی نارمل زندگی میں لوٹ گیا۔ یہیں سے ہمارے ذرائع سائیکوجینک ڈس آرڈرز کا تصور متعارف کرواتے ہیں۔ سائیکوجینک؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ بیماریاں جو ذہن سے پیدا ہوتی ہیں؟ بالکل، یہ ایسی جسمانی علامات یا بیماریاں ہیں جن کی وجہ نفسیاتی ہوتی ہے۔ دماغ انہیں پیدا کرتا ہے یا کسی موجودہ بیماری کو شدید کر دیتا ہے۔
کتاب میں اسے سمجھنے کے لیے 5 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو عام رد عمل سے لے کر سنگین بیماریوں تک جاتے ہیں۔ اچھا، تو پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ تو روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے، جیسے شرمندگی سے گالوں کا لال ہو جانا یا گھبراہٹ میں پیٹ میں گڑبڑ ہونا۔ یہ دماغ کا جسم پر فوری اور بے ضرر اثر ہے۔ یہ تو ہم سب نے محسوس کیا ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ اسے ایموشنل اوورلے کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلے سے کوئی جسمانی تکلیف ہے، لیکن آپ کی پریشانی، فکر یا غصہ اس درد کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ جیسے ایکسیڈنٹ کے بعد چوٹ لگنا ایک بات ہے، لیکن پھر نوکری اور گھر والوں کی فکر اس درد کو ناقابل برداشت بنا دیتی ہے۔ یا جب ڈاکٹر MRI رپورٹ دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ کی ڈسک میں مسئلہ ہے، تو درد اچانک 10 گنا بڑھ جاتا ہے، حالانکہ وہ مسئلہ شاید پہلے سے موجود تھا اور تکلیف نہیں دے رہا تھا۔ بالکل صحیح۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، یعنی ہماری سوچ درد کے احساس کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ اور تیسرا درجہ تو اس کے بالکل الٹ ہے نا؟ جی، تیسرا درجہ یہ بتاتا ہے کہ نفسیاتی حالت درد کو کم بھی کر سکتی ہے۔ اس کی سب سے طاقتور مثال دوسری جنگ عظیم کے سپاہیوں کی دی گئی ہے۔ بہت سے سپاہی جو میدان جنگ میں شدید زخمی ہوتے تھے، وہ بہت کم درد محسوس کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ انہیں بس اس بات کی شدید راحت ہے کہ وہ زندہ بچ گئے ہیں۔ اس راحت کے جذبے نے درد کے احساس پر پردہ ڈال دیا۔ سمجھ میں آتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اصل کہانی چوتھے اور 5ویں درجے میں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ چوتھا درجہ ہے ہسٹیریکل ڈس آرڈرز کا۔ اس میں دماغ بغیر کسی جسمانی وجہ کے بہت عجیب اور شدید علامات پیدا کرتا ہے، جیسے اچانک بازو کا مفلوج ہو جانا، بینائی کا چلے جانا یا جسم کے کسی حصے کا مکمل سن ہو جانا۔ طبی معائنے میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، لیکن مریض کے لیے وہ علامت بالکل حقیقی ہوتی ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دماغ صرف درد کا احساس نہیں بڑھاتا، بلکہ وہ ایک ایسی علامت پیدا کر سکتا ہے جو بالکل اصلی لگتی ہے، جیسے فالج؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کتاب کے مطابق یہ دماغ کی ایک دفاعی حکمت عملی ہے۔ جب کوئی ناقابل برداشت جذبہ جیسے شدید غصہ یا خوف لاشعور سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، تو دماغ جسم میں ایک ڈرامائی علامت پیدا کر کے ساری توجہ اس طرف مبذول کروا دیتا ہے، تاکہ اس خطرناک جذبے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور یہ ہمیں 5ویں اور سب سے اہم درجے پر لاتا ہے، جو اس کتاب کا مرکزی خیال بھی ہے: سائیکو سومیٹک ڈس آرڈرز۔ بالکل۔ یہاں فرق یہ ہے کہ دماغ صرف ایک احساس پیدا نہیں کر رہا، وہ جسم کے اندر حقیقی قابل پیمائش فزیکل تبدیلیاں لا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے ٹینشن مایوسائٹس سنڈروم یا TMS۔ TMS یہ کیا چیز ہے؟ اس حالت میں دماغ کا آٹونومک نروس سسٹم، مطلب جسم کا آٹو پائلٹ سسٹم، جسم کے کسی خاص حصے میں، جیسے کمر کے پٹھے یا گردن کے اعصاب، وہاں خون کی شریانوں کو تھوڑا سا سکیڑ دیتا ہے۔ اس سے اس حصے کو ملنے والی آکسیجن میں معمولی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ آکسیجن کی کمی شدید درد، سن ہونے یا کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ یہ درد بالکل اصلی ہے۔ MRI میں شاید کچھ نظر نہ آئے، لیکن تکلیف حقیقی ہوتی ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، میرا اپنا دماغ جو مجھے بچانے کے لیے بنائے، وہ جان بوجھ کر میرے جسم کے کسی حصے کو آکسیجن سے محروم کر کے مجھے تکلیف کیوں دے گا؟ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کتاب کے مطابق یہ سزا نہیں ہے، یہ ایک دفاعی حکمت عملی ہے۔ دیکھیے، دماغ کے لیے شدید جسمانی درد کا سامنا کرنا شدید جذباتی درد، جیسے بچپن کا کوئی صدمہ یا دبا ہوا غصہ کا سامنا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ جسمانی درد ایک طرح کا پردہ ہے، ایک ڈسٹریکشن ہے جو ہمیں اس گہری اور زیادہ خطرناک تکلیف سے دور رکھتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے جادوگر کی چال جیسا ہے۔ جب تک آپ کی توجہ ہاتھ میں پکڑے رومال پر ہے، آپ یہ نہیں دیکھ پاتے کہ دوسرے ہاتھ میں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی جب تک ہم کمر درد پر توجہ دے رہے ہیں، ہمارا دماغ ہمیں اس اصل مسئلے سے دور رکھ رہا ہے، جو شاید ہمارا دبا ہوا غصہ ہے۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے۔ بالکل یہی تصور ہے، اور اسی سے جڑی ایک اور قدرے خوفناک بات ہے، جسے سمپٹم امپیریٹو یعنی علامت کی مجبوری کہا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دماغ کا مقصد توجہ ہٹانا ہے۔ اگر آپ سرجری کروا کر کمر کا درد ٹھیک بھی کر لیں، تو دماغ اپنا مقصد نہیں چھوڑے گا۔ وہ کچھ عرصے بعد جسم کے کسی اور حصے میں ایک نئی علامت پیدا کر دے گا،
شاید آپ کو اچانک کندھے میں شدید درد شروع ہو جائے یا معدے کا کوئی مسئلہ لاحق ہو جائے۔ جادوگر بس ایک رومال کی جگہ دوسرا نکال لیتا ہے، لیکن شو چلتا رہتا ہے۔ اوہ، تو یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ ایک بیماری سے ٹھیک ہوتے ہیں تو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اس تعلق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہماری جدید طبی دنیا نے نادانستگی میں 3 بڑی وباؤں کا جنم دیا ہے۔ جی، پہلی وبا تو دائمی درد کی ہے، خاص طور پر کمر، گردن اور کندھوں کا درد۔ اسے ہمیشہ ہرنیٹڈ ڈسک، پٹھوں کے کھچاؤ یا عمر کے ساتھ ہونے والی تبدیلیوں سے جوڑا جاتا ہے۔ لیکن مصنف کا دعویٰ ہے کہ 90% سے زیادہ کیسز میں اصل وجہ TMS ہوتی ہے۔ اور دوسری وبا ہے فائبرومائلجیا کی۔ اسے ایک بہت پراسرار بیماری سمجھا جاتا ہے جس میں پورے جسم میں درد اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔ مصنف کے مطابق فائبرومائلجیا کوئی الگ بیماری نہیں بلکہ TMS کی ہی ایک شدید اور پھیلی ہوئی شکل ہے۔ اور یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے، سائنسی تحقیق نے بھی فائبرومائلجیا کے مریضوں کے پٹھوں کے ٹشوز میں آکسیجن کی کمی کو نوٹ کیا ہے، جو بالکل TMS کے نظریے کی تصدیق کرتی ہے۔ اور تیسری وبا، یہ تو بہت ہی دلچسپ ہے، کارپل ٹنل سنڈروم۔ اسے ہمیشہ کمپیوٹر کے کی بورڈ کے زیادہ استعمال سے جوڑا جاتا رہا ہے۔ لیکن یہاں کتاب ایک زبردست سوال اٹھاتی ہے۔ 20ویں صدی میں لاکھوں لوگ، خاص طور پر سیکریٹریز اور کلرکس، دن میں 8 گھنٹے بھاری ٹائپ رائٹرز پر کام کرتے تھے، جن کے بٹن دبانے کے لیے بہت زیادہ طاقت لگتی تھی۔ ان میں کارپل ٹنل کی وبا کیوں نہیں پھیلی؟ یہ وبا کمپیوٹر کے دور میں اس وقت پھیلی جب یہ تشخیص میڈیا میں مشہور ہوئی اور ایک فیشن بن گئی۔ یہ تو کمال کا نکتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تشخیص خود ایک سماجی توقع بن گئی اور لوگوں کے دماغوں کو توجہ بھٹکانے کے لیے ایک نیا، قابل قبول اور جدید جسمانی بہانہ مل گیا۔ کیا ذرا یہی کہہ رہے ہیں؟ بالکل، دماغ ہمیشہ ایک ایسی علامت کا انتخاب کرتا ہے جو طبی طور پر قابل قبول ہو۔ جب ہرنیٹڈ ڈسک کی تشخیص عام ہوئی تو کمر درد کی وبا پھیل گئی۔ جب کارپل ٹنل کی تشخیص عام ہوئی تو ہاتھ میں درد کی وبا پھیل گئی۔ اچھا، تو دماغ یہ سب کرتا کیسے ہے؟ کیا اس کے پاس جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سوئچ بورڈ ہے؟ ایک طرح سے ایسا ہی ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ دماغ کے پاس جسم کے نظام کو کنٹرول کرنے والے 3 بڑے محکمے ہیں۔ پہلا ہے آٹونومک پیپٹائڈ سسٹم۔ یہ جسم کا آٹو پائلٹ ہے جو دل کی دھڑکن، ہاضمے اور خون کی گردش جیسی چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ لاشعور اس پینل کو ہائی جیک کر کے TMS، السر، تیزابیت اور یہاں تک کہ مائیگرین جیسے سردرد پیدا کر سکتا ہے۔ اور دوسرا محکمہ؟ وہ ہے امیون پیپٹائڈ سسٹم، یعنی ہمارا مدافعتی نظام۔ جب لاشعور اسے استعمال کرتا ہے تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ مدافعتی نظام کو بہت زیادہ تیز کر دیتا ہے جس سے الرجی اور ایگزیما جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یا پھر وہ اسے کمزور کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو بار بار نزلہ، زکام اور دیگر انفیکشنز ہونے لگتے ہیں۔ اور تیسرا؟ وہ ہے نیورو اینڈوکرائن پیپٹائڈ سسٹم، جو ہمارے ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس میں گڑبڑ سے کرونک فٹیگ سنڈروم اور کھانے پینے کی بیماریاں جیسے بلیمیا اور اینوریکسیا ہو سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ اتنا منطقی لگتا ہے، تو پھر میڈیکل کی دنیا اس پر اتنی توجہ کیوں نہیں دیتی؟ اس کی 2 بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ایک تو نفسیاتی بیماریوں سے جڑا سماجی داغ ہے، یہ سب تمہارے دماغ میں ہے، کو ایک توہین سمجھا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جدید میڈیسن ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ وہ MRI اور خون کے ٹیسٹ میں ثبوت ڈھونڈتی ہے۔ اگر ٹیسٹ میں کچھ نہ نکلے تو وہ جذبات کے کردار کو ماننے سے ہچکچاتی ہے، جو نظر نہیں آتے۔ ان کی جڑیں بہت پرانی ہوں گی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یہ ہمیں قدرتی طور پر ہمارے دوسرے باب کی طرف لے جاتا ہے، جس کا عنوان ہے سائیکوسومیٹک میڈیسن کی مختصر تاریخ۔ آپ یہ جان کر حیران ہوگی کہ یہ کہانی 19ویں صدی کے پیرس سے شروع ہوتی ہے۔ 19ویں صدی؟ واہ! تو بتائیے یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ اس کہانی کا آغاز ژان مارٹن شارکو نامی ایک فرانسیسی نیورولوجسٹ سے ہوتا ہے۔ وہ اس وقت کی ایک بہت عام اور پراسرار بیماری ہسٹیریا پر تحقیق کر رہے تھے۔ ان کے لیکچرز اتنے مشہور تھے کہ وینا سے ایک نوجوان ڈاکٹر سگمنڈ فرائڈ خاص طور پر ان سے سیکھنے کے لیے پیرس آیا۔ اوہ، تو فرائڈ بھی اس کہانی کا حصہ ہے؟ وہ اس کہانی کے مرکزی کرداروں میں سے ایک ہیں۔ فرائڈ نے اپنے ایک ساتھی جوزف بریور کے ساتھ مل کر 1895 میں اسٹڈیز آن ہسٹیریا کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ یہ ایک انقلابی کتاب تھی۔
اس میں انہوں نے پہلی بار یہ نظریہ پیش کیا کہ جسمانی علامات کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ تکلیف دہ یادوں اور جذبات کو شعور میں آنے سے روکتی ہیں۔ تو توجہ بھٹکانے کا یہ خیال فرائیڈ نے 100 سال سے بھی پہلے پیش کر دیا تھا؟ جی ہاں، اور فرائیڈ کا سب سے بڑا کارنامہ لاشعور کا تصور پیش کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ذہن صرف وہ نہیں جو ہم جانتے ہیں، بلکہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہماری آگاہی سے پوشیدہ ہے۔ انہوں نے ذہن کے 3 حصے بتائے: ایڈ، ایگو اور سپر ایگو۔ میں نے یہ نام سنے ہیں، لیکن ہمیشہ ان کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ ضرور۔ ایڈ ہمارے اندر کا ایک ضدی بچہ ہے۔ یہ ہماری بنیادی حیوانی خواہشات کا مرکز ہے، جسے ہر چیز فوراً چاہیے۔ یہ مکمل طور پر لاشعور میں ہوتا ہے۔ سپر ایگو ہمارے اندر کا ایک سخت ججیہ استاد ہے۔ یہ ہمارے والدین اور معاشرے سے سیکھے ہوئے اصولوں کا مجموعہ ہے جو ہمیں اچھا اور کامل بننے پر مجبور کرتا ہے۔ تو پھر ایگو کیا ہے؟ ایگو ان دونوں کے درمیان پھنسا ہوا ایک مینیجر ہے۔ اس کا کام بچے یعنی ایڈ کی خواہشات اور جج یعنی سپر ایگو کے اصولوں کے درمیان ایک حقیقت پسندانہ سمجھوتہ کروانا ہے۔ سائیکوسومیٹک علامات اسی اندرونی کشمکش سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب ایڈ کا کوئی ناقابل قبول جذبہ جیسے غصہ باہر آنا چاہتا ہے اور سپر ایگو اسے دباتا ہے، تو ایگو اس لڑائی سے بچنے کے لیے جسمانی بیماری کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ تو کمال کی وضاحت ہے، لیکن ذرائع کے مطابق فرائیڈ اتنے قریب آ کر بھی ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے میں غلطی کر گئے۔ بالکل، فرائیڈ کا ماننا تھا کہ جسمانی درد کی بنیاد ہمیشہ آرگینک یعنی حقیقی جسمانی ہوتی ہے۔ ان کے خیال میں ذہن اس موجودہ درد کو صرف اپنے نفسیاتی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جی، صرف اسے استعمال کرتا ہے۔ وہ یہ آخری قدم نہیں اٹھا سکے کہ ذہن خود سے بغیر کسی پہلے سے موجود خرابی کے ایک حقیقی جسمانی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ تو وہ آخری قدم کس نے اٹھایا؟ یہ قدم اٹھایا ایلفریڈ ایڈلر نے، جو کبھی فرائیڈ کے قریبی ساتھی تھے۔ انہوں نے فرائیڈ سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ پہلے شخص بنے جنہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ ذہن جسم کے افعال میں حقیقی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے مائیگرین جیسے سردرد کو غیر تسلیم شدہ غصے کا نتیجہ قرار دیا۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ تو ایڈلر نے اس معمے کا آخری حصہ جوڑ دیا جو فرائیڈ سے رہ گیا تھا۔ جی، اور پھر 20ویں صدی میں دوسروں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ فرانز الیگزینڈر نامی ایک سائیکو انالسٹ نے مائیگرین کے مریضوں پر تحقیق کی اور ان میں 2 خاص طرح کی شخصیت کی خصوصیات نوٹ کی۔ وہ بہت زیادہ پرفیکشنسٹ تھے اور ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن وہ اسے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یہ بالکل وہی خصوصیات ہیں جو آج TMS کے مریضوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ تو حیرت انگیز ہے کہ یہ تمام نقطے کیسے آپس میں جڑ رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک اور نام کا ذکر ہے، ایلن والٹرز۔ ایلن والٹرز ایک کینیڈین نیورو سائیکائٹرسٹ تھے۔ انہوں نے 1961 میں سائیکوجینک ریجنل پین کی اصطلاح متعارف کروائی۔ وہ ایسے مریضوں کو دیکھ رہے تھے جن کا درد کسی جسمانی وجہ سے نہیں تھا، لیکن وہ کلاسک ہسٹیریا کے مریض بھی نہیں لگتے تھے۔ در حقیقت وہ TMS کو ہی بیان کر رہے تھے، بس اس وقت اس کا یہ نام نہیں تھا۔ اور ان کا علاج کیا تھا؟ ان کا علاج بھی وہی تھا جو آج TMS کا ہے۔ وہ اپنے مریضوں کو تعلیم دیتے تھے اور انہیں یقین دلاتے تھے کہ ان کی تکلیف کی جڑ نفسیاتی ہے، اور انہیں اس میں کامیابی بھی ملی۔ تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ نظریہ کوئی نئی ایجاد نہیں، بلکہ یہ ایک صدی سے زیادہ عرصے سے مختلف ذہین معالجین کے مشاہدات پر مبنی ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو بنیادی خیال یہ ہے کہ ذہن اور جسم الگ الگ نہیں ہے۔ ہمارا دماغ ہمیں گہرے جذباتی صدمے سے بچانے کی کوشش میں جسم کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، اور اس عمل میں وہ حقیقی جسمانی درد اور بیماریاں پیدا کر سکتا ہے۔ یہ کوئی خیالی تکلیف نہیں، بلکہ ایک حقیقی فزیولوجیکل عمل ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک دفاعی حکمت عملی ہے، کوئی کمزوری یا پاگل پن نہیں۔ ذہن ہمیں اس چیز سے بچا رہا ہے جسے وہ جسمانی درد سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ یہ گفتگو واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ اس نے درد اور بیماری کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کیا ہے، اور جاتے جاتے ایک سوچنے کے لیے نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔
ذرائع میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بے چینی یعنی انگزائٹی اور ڈپریشن بھی جسمانی درد کی طرح مساوی علامات ہو سکتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ دماغ انہیں بھی اسی دفاعی مقصد کے لیے پیدا کرتا ہو تاکہ ہماری توجہ اصل لاشعوری مسئلے سے ہٹی رہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان حالات کا علاج صرف دواؤں سے کرنا اور ان کے پیچھے چھپے لاشعوری تنازع کو نظر انداز کرنا ایک نامکمل علاج ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے درد کی گولی کھا لینا جبکہ اصل وجہ TMS ہو۔ آپ وقتی طور پر علامت کو دبا دیتے ہیں، لیکن یہ سمپٹم امپیریٹو کو دعوت دے سکتا ہے کہ وہ کوئی نئی اور شاید زیادہ سنگین جسمانی یا نفسیاتی علامت پیدا کر دیں۔ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم ان ذہنی صحت کے مسائل کی اصل جڑ تک پہنچ رہے ہیں یا صرف سطح پر پتے چھانٹ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سیدھا باب نمبر 3 میں چلتے ہیں، جس کا عنوان ہے نفسیاتی جسمانی امراض کی نفسیات۔ اس کی شروعات ایک 28 سالہ انجینئر کی کہانی سے ہوتی ہے جو سچ میں ہوش اڑا دیتی ہے۔ جی، یہ ایک نوجوان انجینئر تھا جو 8 مہینوں سے کمر اور ٹانگ کے شدید درد میں مبتلا تھا۔ اس کا MRI ہوا تو اس میں ایک ہرنیٹڈ ڈسک بھی نظر آئی۔ اچھا، تو ڈاکٹروں کے لیے تو معاملہ سیدھا تھا کہ درد کی وجہ یہی ڈسک ہے۔ بالکل، اسے ہر طرح کا علاج دیا گیا، فزیوتھیراپی، دوائیاں، کچھ کام نہ آیا۔ آخرکار ڈاکٹروں نے کہا کہ اب سرجری ہی واحد راستہ ہے۔ یہاں تک تو یہ ایک عام میڈیکل کہانی لگتی ہے، لیکن پھر کچھ غیر معمولی ہوا یہ کہ اس نے ایک کتاب پڑھی جس میں TMS یعنی ٹینشن مایوسائٹس سنڈروم کا ذکر تھا۔ اسے پڑھ کر اسے شک ہونے لگا، اور پھر ایک دن جب درد اپنی انتہا پر تھا، اس کے ذہن میں بجلی کی طرح ایک خیال کوندا۔ کیسا خیال؟ اس نے خود سے شاید پہلی بار پوری ایمانداری سے یہ کہا، میں یہ نوکری نہیں چاہتا، مجھ سے یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی جاتی، میں تو کوئی ایسی نوکری چاہتا ہوں جہاں کوئی مجھے بتائے کہ کیا کرنا ہے اور بس۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ یہ ایک لمحے کا ادراک تھا، اپنی نوکری سے شدید نفرت کا اعتراف، اور جیسے ہی یہ خیال اس کے شعور میں آیا، اس کی ٹانگ کا وہ اذیتناک درد اسی لمحے غائب ہو گیا۔ غائب ہو گیا؟ مطلب بس چلا گیا بغیر کسی دوا، کسی ورزش، کسی سرجری کے؟ جی، اسی وقت۔ صرف ایک خیال سے؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی نوکری لفظی معنوں میں اس کی ٹانگ میں درد پیدا کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر تو میں اپنے چھوٹے موٹے دردوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ بالکل یہی اس نظریے کا مرکزی نقطہ ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ آپ کے دماغ کے اندر ایک بہت ہی چالاک چوکیدار بیٹھا ہے، جسے فروئڈ نے ایگو کہا ہے۔ اچھا۔ اس چوکیدار کا کام ہے خطرناک اور تکلیف دہ جذبات، خاص طور پر غصے اور دکھ کو آپ کے شعور میں آنے سے روکنا۔ لیکن ان جذبات کو کہیں تو جانا ہے، تو یہ چوکیدار ان کی توجہ ہٹانے کے لیے جسم میں کہیں درد کا جھوٹا الارم بجا دیتا ہے۔ تو درد ایک خلاف اشار بن جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو ریپریشن یا جذبات کو دبانے کا مطلب ہوا جیسے آپ ایک بیچ بال کو پانی کے نیچے دبانے کی کوشش کر رہے ہو۔ آپ اسے دبا تو سکتے ہیں، لیکن اس میں مسلسل توانائی لگتی ہے۔ یہاں درد وہی کوشش ہے جو دماغ اس جذباتی بال کو نیچے رکھنے کے لیے کر رہا ہے۔ بہترین تشبیہ ہے، اور مواد یہ بتاتا ہے کہ یہ جذباتی بال یعنی ہمارا لاشعوری غصہ 3 بڑے چشموں سے بھرتا ہے۔ پہلا، بچپن اور جوانی کے تجربات۔ دوسرا، خود پر ڈالا گیا دباؤ، جیسے ہر حال میں بہترین اور اچھا بننے کی کوشش۔ اور تیسرا، زندگی کے روزمرہ کے دباؤ۔ اچھا، بچپن کی باتیں، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کیا یہاں صرف بڑے صدموں جیسے جذباتی یا جسمانی استحصال کی بات ہو رہی ہے، یا روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مصنف کے مطابق دونوں ہی چیزیں شامل ہیں۔ بڑے صدمات تو ظاہر ہے گہرے زخم چھوڑتے ہیں، لیکن اکثر لطیف چیزیں بھی، جیسے ایک بہت سخت والد یا ایک ایسی ماں جسے خوش کرنا ناممکن ہو، یہ چیزیں بچے کی خود اعتمادی پر مسلسل حملہ کرتی ہیں۔ اور اس سے جو بے بسی اور غصہ پیدا ہوتا ہے وہ لاشعور کے تہہ خانے میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر آتا ہے اچھا بننے کا دباؤ۔ یہ تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ خود پر ڈالتے ہیں۔ تو کیا میرا دماغ ایک ایسے نافرمان بچے کی طرح ہے جو ذمہ داری ملنے پر کمر درد کا بہانہ بنا کر لیٹ جاتا ہے؟ ایک طرح سے ہاں، یہ دباؤ اکثر احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم اپنی قابلیت ثابت کرنے کے لیے خود پر غیر معمولی بوجھ ڈال دیتے ہیں،
لیکن ہمارے اندر کا قدیم ذہن یا بچہ جو صرف آرام چاہتا ہے، اس دباؤ پر شدید غصے کا اظہار کرتا ہے۔ تو ایک تضاد پیدا ہوتا ہے۔ شعوری طور پر آپ کامیاب ہونا چاہتی ہیں، لیکن لاشعوری طور پر آپ اس کوشش سے نفرت کرتی ہیں۔ جی، اور یہی نفرت درد کی وجہ بنتی ہے۔ پھر زندگی کے عام دباؤ ہیں، نوکری، خاندان، پیسے کی فکر۔ بیماریاں، بڑھاپا۔ شعوری طور پر تو ہم ان سب کو زندگی کا حصہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ جی، شعوری طور پر ہم ذمہ دار بالغ ہیں، لیکن لاشعوری بچہ ان سب چیزوں پر چیختا چلاتا ہے۔ مواد میں ایک شخص کی مثال ہے جو اپنے بوڑھے والدین کی دیکھ بھال بظاہر بہت محبت سے کرتا ہے، لیکن لاشعوری طور پر وہ اس ذمہ داری کے بوجھ تلے دب کر شدید غصے میں ہے۔ اور وہی غصہ جسمانی علامات بن جاتا ہے۔ اسی باب میں ایک اور تصور کا ذکر ہے، علامت کی مجبوری۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ واقعی حیران کن ہے، لیکن نظریہ یہی ہے، دماغ کا مقصد خلفشار کو برقرار رکھنا ہے۔ مطلب دماغ اتنا شاطر ہے کہ اگر ایک درد ٹھیک ہو جائے تو وہ آپ کو مصروف رکھنے کے لیے فوراً کوئی دوسرا درد ایجاد کر لیتا ہے۔ جی، ایک مریض مسٹر او کی مثال دی گئی ہے۔ جب اس کا کمر درد ٹھیک ہوا تو اسے گردن اور کندھے میں درد شروع ہو گیا، پھر معدے میں تکلیف اور ساتھ ہی شدید بے چینی۔ دماغ بس ایک علامت سے دوسری پر چھلانگ لگا رہا تھا۔ یہ کہانیاں تو ڈرا دینے والی ہیں، اور مسٹر کیو کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ سنگین تھا۔ جی، اس نے اس نفسیاتی تشخیص کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا اور کئی سرجریاں کروائیں۔ جب ایک درد ٹھیک ہوتا تو کوئی نئی، زیادہ سنگین بیماری ظاہر ہو جاتی۔ کمر درد کے بعد دل کی بیماری اور پھر کینسر۔ اوفو، یہ تو بہت ہی۔ آخر میں مصنف اپنے ذاتی تجربے کا ذکر کرتا ہے کہ ایک سفر پر اسے شدید تیزابیت ہوئی۔ وہ سفر پر صرف اپنی بیوی کو خوش کرنے گیا تھا، یعنی اچھا آدمی بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ سفر پر جانے کے لیے غصے میں تھا، اور دماغ نے اس غصے کو دبانے کے لیے یہ جسمانی علامت پیدا کر دی۔ یہ سب جاننے کے بعد تو انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ اگر ہمارا اپنا دماغ ہی ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے تو ہم اس سے جیت کیسے سکتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ آپ کا سوال ہمیں بالکل صحیح جگہ پر لے آیا ہے۔ باب 4 کا عنوان ہی ہے علاج، اور اس کا سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ علاج کے لیے آپ کو عقیدے کی چھلانگ نہیں بلکہ سمجھ کی چھلانگ لگانی پڑتی ہے۔ ایک منٹ، صرف سمجھنا ہی علاج ہے؟ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ مطلب کوئی دوا نہیں، کوئی فزیوتھیراپی نہیں، بس جان لینا کہ درد نفسیاتی ہے اور وہ چلا جائے گا۔ یہ ایک فطری شک ہے۔ یہ کسی معجزے یا پلیسیبو اثر جیسا نہیں لگتا۔ مصنف اس پر زور دیتا ہے کہ یہ پلاسیبو نہیں ہے۔ پلاسیبو اثر عقیدے پر مبنی ہوتا ہے اور اکثر عارضی ہوتا ہے۔ یہ علاج علم اور سمجھ پر مبنی ہے۔ اچھا۔ مصنف ایک خط کا حوالہ دیتا ہے جس میں ایک شخص لکھتا ہے کہ وہ 24 سال سے درد میں مبتلا تھا، اور یہ کتاب پڑھنے کے 4 ہفتوں کے اندر اس کا درد مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ 24 سال؟ جی، وجہ یہ تھی کہ اس کے شعور نے لاشعور کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ مجھے تمہاری چال کا پتہ چل گیا ہے، اب یہ کام نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، اگر ہم مان لیں کہ علم ہی علاج ہے تو یہ علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا کوئی پروگرام ہے؟ جی، ایک منظم طریقہ ہے۔ یہ عام طور پر ایک تفصیلی مشاورت اور پھر ایک بنیادی لیکچر سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیکچر کا مقصد مریض کے ذہن کو ایک طرح سے ری پروگرام کرنا ہوتا ہے۔ کیسے؟ یہ 2 بنیادی باتوں پر زور دیتا ہے۔ پہلی، درد کی تمام پرانی جسمانی وضاحتوں کو مکمل طور پر اور سختی سے مسترد کرنا، اور دوسری، یہ دل سے تسلیم کرنا کہ درد ایک بے ضرر نفسیاتی عمل کا نتیجہ ہے۔ اسی لیکچر میں ہیلن کی کہانی کا ذکر ہے جس کے ساتھ بچپن میں جنسی زیادتی ہوئی تھی۔ یہ بہت ہی دل دہلا دینے والی کہانی ہے۔ جی، لیکن اس کی کہانی درد کے مقصد کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ وہ کئی دہائیوں تک اس واقعے کو بھول چکی تھی، لیکن جب اسے وہ واقعہ یاد آنا شروع ہوا تو اس کے ساتھ جڑا شدت کا غصہ، دکھ اور خوف بھی سطح پر آنے لگا۔ تو اس کو روکنے کے لیے دماغ نے اس کا کمر درد اتنا شدید کر دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر کار ایک دن اس کے جذبات کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ وہ گھنٹوں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، اور جب یہ طوفان تھما تو اس کا درد تقریباً غائب ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ! یہ تو اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ درد کا واحد مقصد جذبات کو پھٹنے سے روکنا تھا۔ بالکل۔ لیکچر کے بعد مریضوں کو ایک روزانہ مطالعہ پروگرام دیا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟
اس میں مریضوں کو روزانہ کچھ وقت نکال کر ان نفسیاتی وجوہات کی فہرست پر غور کرنے کو کہا جاتا ہے جو ان کے غصے کا باعث بن سکتی ہیں۔ بچپن کے واقعات، اپنی شخصیت کی خصوصیات، جیسے پرفیکشنزم۔ جی، اور زندگی کے موجودہ دباؤ۔ مقصد ان خیالات کو بار بار شعور میں لانا ہے تاکہ پیغام لاشعور تک پہنچ جائے کہ اب خلطفشار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو، اگر کسی کے لاشعوری جذبات اتنے گہرے اور پیچیدہ ہوں کہ صرف ان کے بارے میں سوچنا کافی نہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے۔ تقریباً 20% مریضوں کو مزید مدد یعنی سائیکو تھیراپی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تھیراپی کا مقصد ان گہرے اور مضبوط لاشعوری احساسات پر کام کرنا ہے جو صرف علم سے ختم نہیں ہوتے۔ صحیح۔ مواد میں ایبنر، ہیروکو اور لیام جیسے مریضوں کی مثالیں ہیں جنہیں تھیراپی کے ذریعے اپنے دبے ہوئے غصے اور تکالیف کا سامنا کرنے میں مدد ملی، جس کے بعد وہ ٹھیک ہو سکے۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال پھر وہی ہے، علم علاج کیسے کرتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا میکینزم ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ علم آپ کے لاشعوری غصے کو ختم نہیں کرتا، وہ تو آپ کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن یہ دماغ کی خفیہ حکمت عملی کا پردہ فاش کر دیتا ہے۔ جیسے کسی جادوگر کی چال کا راز پتہ چل جائے؟ بالکل ویسی ہی مثال ہے۔ ایک بار جب آپ کو راز معلوم ہو جاتا ہے تو وہ چال آپ پر اثر نہیں کرتی۔ جب آپ کا شعور یہ جان لیتا ہے کہ درد صرف ایک چال ہے، ایک خلفشار ہے، تو دماغ کے پاس اس چال کو جاری رکھنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔ اور وہ درد پیدا کرنا بند کر دیتا ہے؟ جی۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا جسمانی درد، خاص طور پر دائمی درد، جس کی کوئی واضح طبی وجہ نہ مل رہی ہو، اکثر ہمارے دماغ کی ہی ایک کہانی ہو سکتی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو وہ ہمیں زیادہ تکلیف دہ جذباتی سچائیوں سے بچانے کے لیے گھڑتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت اہم سوچ کو جنم دیتا ہے۔ یہ مواد تجویز کرتا ہے کہ ہماری زندگی پر ہمارے لاشعوری رد عمل، اچھا بننے کی ہماری کوشش، بچپن کے زخم، روزمرہ کے دباؤ، مسلسل ہماری جسمانی حقیقت کو اس طرح تشکیل دے رہے ہیں جسے ہم شاذ و نادر ہی تسلیم کرتے ہیں۔ تو شاید نامعلوم جسمانی علامات کا سامنا کرتے وقت سب سے اہم سوال یہ نہیں ہے کہ میرے جسم میں کیا خرابی ہے، بلکہ یہ ہے کہ میرا دماغ مجھے کیا محسوس کرنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چلیں باب نمبر 5 سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے ہائی بلڈ پریشر اور ذہن اور جسم کا تعلق، ایک نیا نمونہ۔ ڈاکٹر مین یہاں ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 20 سے 25% ہائی بلڈ پریشر کی وجہ نفسیاتی ہوتی ہے۔ لیکن ویسی نہیں جیسی ہم عام طور پر سوچتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، وہ اصل میں دو نظریات کا موازنہ کرتے ہیں، ایک پرانا اور ایک نیا۔ پرانا نظریہ، جسے وہ دی اولڈ پیراڈائم کہتے ہیں، وہ ہے جو ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ جو لوگ زیادہ تناؤ، غصہ یا پریشانی محسوس کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو عام فہم بات لگتی ہے۔ یہی تو بات ہے، یہ سننے میں بالکل ٹھیک لگتی ہے، لیکن ڈاکٹر مین کہتے ہیں کہ دہائیوں کی تحقیق اس بظاہر منطقی بات کو ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اچھا؟ جی، وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ جذبات وقتی طور پر بلڈ پریشر ضرور بڑھاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ ورزش کریں یا سیڑھیاں چڑھیں تو بڑھتا ہے، لیکن یہ عارضی اتار چڑھاؤ مستقل بیماری یعنی ہائپر ٹینشن کی وجہ نہیں بنتا۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو سوزن نامی خاتون کی مثال دی ہے وہ تو بہت ہی طاقتور ہے۔ بہت زیادہ۔ اس کا بیٹا کینسر کی وجہ سے موت کے قریب تھا۔ 1 سال تک وہ شدید ترین ذہنی دباؤ اور کرب سے گزری، اور اس پورے عرصے میں اس کا بلڈ پریشر 1 ملی میٹر بھی نہیں بڑھا۔ یہ تو پرانے نظریے کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے وہ اپنے نئے نظریے کی بنیاد رکھتے ہیں، دی نیو پیراڈائم، اور یہ پرانے کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا، تو اگر محسوس کیے جانے والے جذبات وجہ نہیں ہے تو پھر نیا نظریہ کیا ہے؟ نیا نظریہ یہ کہتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ وہ جذبات نہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جنہیں ہم دبا دیتے ہیں، ریپریس کرتے ہیں، جن کے وجود کا ہمیں شعوری طور پر علم تک نہیں ہوتا۔ واہ، یعنی اصل مسئلہ تناؤ نہیں بلکہ دبایا ہوا تناؤ ہے۔ جس درد کو ہم زبان نہیں دیتے وہ جسم کی زبان بولنے لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ڈاکٹر مین کی تحقیق کے مطابق یہ دبائے گئے جذبات ہمارے اعصابی نظام، خاص طور پر سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو مسلسل متحرک رکھتے ہیں۔ یعنی جسم ہر وقت لڑو یا بھاگو والی حالت میں رہتا ہے۔ بالکل، جس کی وجہ سے خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور بلڈ پریشر مستقل طور پر بڑھا رہتا ہے۔
اس کی بہترین مثال وہ جم کا کیس دیتے ہیں۔ اچھا۔ جم کو لا علاج کینسر کی تشخیص ہوئی۔ جب ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا وہ پریشان ہے تو اس نے کہا میں پریشان کیوں ہوں؟ وہ واقعی پریشان محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کا بلڈ پریشر آسمان کو چھو رہا تھا۔ تو سوزن اور جم کا موازنہ یہ تو تصویر بالکل صاف کر دیتا ہے۔ سوزن نے اپنے شدید دکھ کو محسوس کیا، اس کا سامنا کیا، تو اس کا جسم نارمل رہا۔ جی، اور جم نے اپنے خوف اور پریشانی کو لاشعوری طور پر دبا دیا تو اس کے جسم نے ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں احتجاج کیا۔ تو یہ دبانا، یہ ریپریشن، یہ ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹر مین کے مطابق یہ ایک لاشعوری دفاعی عمل ہے۔ وہ دو طرح کے پیٹرن بتاتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ شدید صدمے یا زیادتی کی کوئی پرانی تاریخ ہو، جیسے بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جسے ذہن نے مکمل طور پہ بھلا دیا ہو۔ اور دوسرا کچھ لوگوں کا روزمرہ کا انداز ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزمرہ کے تناؤ اور منفی جذبات کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ خوش، مطمئن اور پرسکون نظر آتے ہیں۔ اینا کی کہانی تو اس کی سب سے رونگٹے کھڑے کر دینے والی مثال ہے۔ جی، اس کا شدید ہائی بلڈ پریشر 5 مختلف دواؤں کے باوجود قابو سے باہر تھا، لیکن جیسے ہی تھراپی کے دوران اسے بچپن کی وہ دبی ہوئی زیادتی یاد آئی۔ اس کا بلڈ پریشر راتوں رات تقریباً نارمل سطح پر آ گیا۔ ناقابل یقین ہے۔ اور اس نئے نظریے کا سب سے اہم پہلو علاج پر اس کے اثرات ہیں۔ اگر ہائی بلڈ پریشر دبائے گئے جذبات کی وجہ سے SNS کی مسلسل تحریک کا نتیجہ ہے، تو عام دوائیں جیسے ڈائریٹکس یا AC انہیبیٹرز اتنی مؤثر نہیں ہوتی۔ اور کیوں؟ اس صورت میں الفا اور بیٹا بلاکرز زیادہ کارآمد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دبائے ہوئے جذبات جسم کے ایکسیلریٹر پر مسلسل پاؤں رکھے ہوئے ہیں۔ الفا اور بیٹا بلاکرز وہ دوائیں ہیں جو براہ راست اس ایکسیلریٹر سے پاؤں ہٹاتی ہیں۔ وہ اصل وجہ پر کام کرتی ہیں۔ اور سائیکو تھراپی کے بارے میں بھی ان کا نقطہ بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جذبات دباتے ہیں وہ اکثر تھراپی کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے۔ جی، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ انہیں زبردستی تھراپی پر مجبور کرنا فائدے کے بجائے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا تصور ہے کہ ہمارا جسم ان کہانیوں کو سناتا ہے جنہیں ہمارا شعور بھلا چکا ہے۔ اور یہی خیال ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آئیے باب نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں، ٹینشن مایوسائٹس سنڈروم کے ساتھ میرا تجربہ۔ یہ ڈاکٹر ایرا ریشبام کا لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ریشبام کا کام ڈاکٹر جان سارنو کے پیش کردہ TMS کے نظریے پر مبنی ہے۔ اس نظریے کا مرکزی خیال بھی وہی ہے کہ دماغ لاشعوری اور ناقابل برداشت جذبات، خاص طور پر شدید غصے سے توجہ ہٹانے کے لیے جسم میں حقیقی جسمانی درد پیدا کرتا ہے۔ یعنی دماغ ایک طرح سے چال چل رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ان خطرناک جذباتی مسائل پر توجہ مت دو، تمہاری کمر میں درد ہے، سارا دھیان اس پر لگاؤ۔ بالکل، یہ ایک دفاعی حکمت عملی ہے، اور یہ کوئی خیالی درد نہیں ہوتا۔ یہ ایک حقیقی جسمانی عمل کے ذریعے ہوتا ہے، جس میں دماغ پٹھوں یا اعصاب میں خون کے بہاؤ میں معمولی کمی کر دیتا ہے، جس سے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور درد کا احساس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ریشبام نے اس کی کچھ مثالیں بھی دی ہوں گی۔ بہت سی۔ دیکھیں، میں خود ایک فزیشین ہوں، اور جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تو میرے لیے اسے قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ ہم تو ہر چیز کی ساختہ وجہ ڈھونڈنے کے عادی ہیں۔ صحیح۔ لیکن پھر میں نے ایسے مریضوں کو دیکھا جو برسوں کے درد سے ہفتوں میں ٹھیک ہو گئے، اور مجھے اپنی سوچ بدلنی پڑی۔ جیسے مسز ڈی کی کہانی، وہ شدید درد کی وجہ سے کچھ بھی کرنے سے قاصر تھیں۔ جی، اور علاج کے صرف 1 مہینے بعد انہوں نے خط میں لکھا کہ میں ایک درد سے پاک نئی زندگی جی رہی ہوں۔ لیکن سب سے دلچسپ کہانی تو مارٹی گلکمن کی ہے۔ وہ ایک مشہور سپورٹس براڈ کاسٹر تھے۔ جی ہاں، 1936 کے برلن اولمپکس میں انہیں اور ایک اور یہودی کھلاڑی کو آخری لمحات میں ریلے ریس سے ہٹا دیا گیا تھا، مبینہ طور پر ہٹلر کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ واقعہ ان کے اندر تقریباً 50 سال تک ایک شدید، ناقابل بیان غصے کی صورت میں دبا رہا۔ 50 سال؟ اور اس دبے ہوئے غصے کا ان کے جسم پر کیا اثر ہوا؟ جب وہ تقریباً 50 سال بعد اسی اسٹیڈیم میں واپس گئے اور اس جگہ کھڑے ہوئے جہاں انہیں دوڑنا تھا، تو ان کے اندر دہائیوں سے دبا ہوا غصہ پھٹ پڑا۔ وہ چیخنے لگے، گالیاں دینے لگے۔ اور اس دوران؟ اس جذباتی اخراج کے دوران اور اس کے بعد ان کے کمر کے درد میں شدید اتار چڑھاؤ آیا۔ یہ اس بات کی ایک واضح مثال تھی کہ کیسے نصف صدی پرانا دبا ہوا غصہ ان کے جسم میں درد کی صورت میں ظاہر ہو رہا تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے۔
اگر ہم لوگوں سے یہ کہیں کہ ان کا درد ان کے دماغ میں ہے تو کیا ہم ان کی تکلیف کو مسترد نہیں کر رہے؟ یہ تو بہت غلط محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس نظریے کی سب سے بڑی غلط فہمی بھی یہی ہے۔ ٹی ایم ایس کا نظریہ یہ ہرگز نہیں کہتا کہ درد خیالی ہے۔ درد 100% حقیقی ہے۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق صرف اس کی وجہ کا ہے۔ یہ کہنا کہ درد دماغ پیدا کر رہا ہے، یہ کہنے سے بالکل مختلف ہے کہ درد دماغ میں ہے۔ سارا درد، چاہے وہ ٹانگ ٹوٹنے کا ہو یا ٹی ایم ایس کا، دماغ ہی محسوس کرتا ہے۔ ٹی ایم ایس کا علاج اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے شروع ہوتا ہے کہ درد حقیقی ہے، لیکن اس کی وجہ کوئی ساختی خرابی نہیں ہے۔ تو پھر اس کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ کیا اس کے لیے بھی دوائیں ہیں؟ نہیں، اس کا علاج بنیادی طور پر علم اور آگاہی پر مبنی ہے۔ یہ ایک طرح کا تعلیمی پروگرام ہے جس کے 3 اہم ستون ہیں۔ اچھا، پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے علمی علاج۔ مریضوں کو تفصیل سے سمجھایا جاتا ہے کہ ان کا درد کسی ساختی خرابی جیسے ہرنیٹڈ ڈسک کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بے ضرر عمل ہے جسے دماغ کنٹرول کر رہا ہے۔ اور یہ جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ محض پازیٹیو سوچ نہیں ہے، یہ ایک علمی مداخلت ہے۔ جب مریض کو یہ ثبوت ملتا ہے کہ اس کی ایم آر آئی میں نظر آنے والی خرابی اس کے درد کی وجہ نہیں ہے، تو اس کے دماغ کا خوف کا سرکٹ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ علم خوف کو ختم کرتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو پہلا قدم علم ہوا، دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم ہے جذباتی پہچان۔ مریضوں کو اپنے اندر موجود دباؤ، کمال پرستی اور دوسروں کو خوش رکھنے کی عادت جیسے نفسیاتی نمونوں اور ان سے پیدا ہونے والے لاشعوری غصے کے بارے میں سوچنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اور تیسرا اور آخری قدم؟ تیسرا اور سب سے اہم قدم ہے معمول کی زندگی کی طرف واپسی۔ انہیں ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی تمام جسمانی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دیں اور درد سے نہ ڈریں۔ مطلب یہ کہ دماغ کو ایک پیغام بھیجا جائے کہ میں تمہاری چال میں نہیں آ رہی، مجھے معلوم ہے کہ میرا جسم بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل یہی۔ اور ڈاکٹر رشا بام نے دیکھا کہ یہ طریقہ کار ہر عمر کے لوگوں، حتیٰ کہ فائبرومائلجیا کے مریضوں پر بھی کامیاب رہا ہے۔ فائبرومائلجیا تو بہت ہی پیچیدہ بیماری سمجھی جاتی ہے۔ جی، اور ایک اور دلچسپ مشاہدہ یہ تھا کہ جو لوگ پہلے سے اپنی نفسیات پر کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے نشے سے نجات پانے والے لوگ، وہ اس تصور کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ شاید اس لیے کہ وہ پہلے ہی اپنے اندرونی جذبات کا سامنا کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ بالکل۔ آج کی گفتگو سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ذہن اور جسم کا تعلق ہماری عام سمجھ سے کہیں زیادہ گہرا اور پیچیدہ ہے۔ ڈاکٹر مین ہائی بلڈ پریشر پر بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر رشا بام دائمی درد پر، لیکن دونوں کا کام ایک ہی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ یہی اس گفتگو کا سب سے اہم پہلو ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جذبات جنہیں ہم دبا دیتے ہیں، جن کا ہم سامنا نہیں کرتے، وہ ان جذبات سے کہیں زیادہ طاقتور اور دیر پا جسمانی اثرات مرتب کر سکتے ہیں جنہیں ہم روز محسوس کرتے اور ظاہر کرتے ہیں۔ سوزن کا دکھ حقیقی تھا، اس نے اسے محسوس کیا اور وہ جسمانی طور پر ٹھیک رہی، جبکہ جم اور مارٹی گلکمن اپنے جذبات کو دبایا اور ان کے جسموں نے بیماری کی صورت میں احتجاج کیا۔ تو جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑی جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں کوئی ایسی جسمانی تکلیف یا بیماری ہے جس کی کوئی واضح طبی وجہ نہیں مل رہی، جی، مطلب ڈاکٹروں کے چکر لگانے کے باوجود، ٹیسٹوں کے انبار کے باوجود اگر کوئی ٹھوس جواب نہیں مل رہا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا جواب ہمارے جسم میں نہیں بلکہ ہمارے ذہن کی ان گہرائیوں میں چھپا ہو جہاں وہ کہانیاں اور جذبات دفن ہیں جنہیں ہم نے کبھی زبان دینے کی ہمت نہیں کی؟ ہم باب 7 سے آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے ایک ماہر امراض مفاصل کا نفسیاتی امراض کے ساتھ تجربہ۔ یہ ڈاکٹر اینڈریا لیونارڈ سیگال نے لکھا ہے، جو ایک رومیٹولوجسٹ ہیں۔ اور وہ بتاتی ہیں کہ وہ شروع میں نفسیات یعنی سائیکیٹری میں بھی دلچسپی رکھتی تھیں، جو شاید ہمیں ان کے نقطۂ نظر کو سمجھنے میں مدد دے۔ صحیح۔ ڈاکٹر سیگال اپنی کہانی کا آغاز اپنی پیشہ ورانہ زندگی کی ابتدائی مایوسی سے کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب وہ مریض دیکھتی تھیں تو بہت سی چیزیں ان کی سمجھ سے باہر تھیں۔ مثال کے طور پر انہیں ایسے مریض ملتے تھے جن کے ایکس رے میں شدید گٹھیا یعنی ارتھرائٹس نظر آتا تھا، لیکن انہوں نے زندگی میں کبھی کمر درد کی شکایت نہیں کی تھی۔ ایک منٹ،
مطلب ان کی ریڑھ کی ہڈی ایکس رے پر تو بہت خراب نظر آ رہی تھی، لیکن انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی؟ جی بالکل، اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہوگا؟ بالکل ایسے مریض بھی تھے جن کے ایکس رے بالکل صاف تھے، لیکن وہ گھٹنوں کے ناقابل برداشت درد میں مبتلا تھے۔ یہ تو بنیادی میڈیکل منطق کے خلاف جاتا ہے نا؟ یہی وہ سوال تھا جس نے ڈاکٹر سیگل کو پریشان کر رکھا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ منطقی نہیں لگتا تھا۔ اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ ہڈیوں کے بڑھنے یعنی بون سپرز کے لیے فزیکل تھیراپی تجویز کرنا انہیں عجیب لگتا تھا، کیونکہ کوئی بھی مساج یا ورزش ہڈی کے ایک ٹکڑے کو کیسے غائب کر سکتی ہے؟ صحیح بات ہے۔ یا پھر بغیر کسی چوٹ کے کمر کے پٹھے کھینچ جانے کی تشخیص کرنا، جبکہ معائنے پر کھینچاؤ کا کوئی ثبوت ہی نہ ملے۔ یہ سب انہیں بہت کھٹکتا تھا۔ تو وہ ایک طرح سے اپنے ہی شعبے کے طریقوں پر سوال اٹھا رہی تھیں۔ جی پھر ان کی زندگی میں ایک ذاتی تجربہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جی انہیں خود کمر میں شدید درد ہوا جو کئی مہینوں تک ٹھیک نہیں ہوا۔ جب ورزش، فزیو تھراپی اور دوسرے تمام معیاری علاج ناکام ہو گئے تو وہ مایوس ہو گئیں۔ تو اس نئے نقطۂ نظر کو اپنانے کے بعد انہوں نے اپنے مریضوں میں کیا مشترکہ چیزیں نوٹ کی؟ وہ مریض جن کا درد کسی بھی علاج سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا؟ انہوں نے کئی دلچسپ چیزیں نوٹ کیں جسے وہ بعد میں TMS یعنی ٹینشن مایوسائٹس سنڈروم کہتی ہیں۔ کیا تھی وہ؟ پہلی بات تو یہ کہ علامات اکثر کسی بہت معمولی واقعے کے بعد شروع ہوتی، جیسے جھک کر پینسل اٹھانا، یا بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے ہی شروع ہو جاتی۔ اچھا، اور چوٹ کا کوئی واضح نشان جیسے سوجن یا زخم بالکل نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ صرف درد نہیں تھا بلکہ درد کا رویہ بھی عجیب تھا۔ یہ کسی جسمانی چوٹ کی طرح برتاؤ نہیں کر رہا تھا۔ بالکل، ایک ٹوٹی ہوئی ہڈی کچھ ہفتوں یا مہینوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن ان مریضوں کا درد مہینوں بلکہ سالوں تک ختم نہیں ہوتا تھا۔ اور ٹیسٹ وغیرہ؟ ان کے تمام جسمانی معائنے اور خون کے ٹیسٹ ہمیشہ نارمل آتے تھے۔ ایکس رے اور MRI اسکین میں اگر کوئی مسئلہ نظر بھی آتا تو وہ علامات کی شدت سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن سب سے حیران کن بات کیا تھی؟ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ درد اکثر اپنی جگہ بدلتا رہتا تھا۔ آج کمر میں ہے، کل گردن میں، پرسوں کندھے میں۔ اوہ! اور مریض خود کو بہت کمزور محسوس کرتے تھے، حالانکہ طبی طور پر وہ مکمل صحت مند تھے۔ ان سب میں ایک چیز مشترک تھی: شدید خوف، اپنی علامات پر جنون اور زندگی میں شدید ذہنی دباؤ۔ واہ! تو جب انہوں نے تحقیق کی تو انہیں کیا پتہ چلا؟ کیا عام علاجوں کے پیچھے کوئی سائنس ہے؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ انہوں نے پایا کہ ورزش، کمر کی بیلٹ، ٹینز مشین اور یہاں تک کہ سرجری جیسے عام علاجوں کی افادیت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے۔ کیا؟ یعنی کمر درد کے سب سے عام علاج، ان کے پیچھے کوئی ٹھوس سائنس ہی نہیں ہے؟ ان کے مطابق نہیں۔ یہ تو کروڑوں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس تحقیق میں انہیں کس نتیجے پر پہنچایا؟ ان کا نتیجہ بہت سیدھا اور چوکا دینے والا تھا۔ اگر یہ تمام علاج جو جسمانی ساخت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو شاید مسئلہ جسمانی ساخت میں ہے ہی نہیں۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ درد کی اصل وجہ نفسیاتی ہے۔ دماغ شدید لاشعوری جذبات جیسے غصہ، اضطراب اور خوف سے توجہ ہٹانے کے لیے جسم میں ایک بے ضرر لیکن حقیقی درد پیدا کرتا ہے۔ ایک منٹ، مطلب دماغ خود کو شدید غصے یا پریشانی سے بچانے کے لیے جسم میں ایک حقیقی درد پیدا کر رہا ہے؟ جی بالکل، تاکہ فرد کو ان تکلیف دہ جذبات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ تو بہت ہی حیران کن بات ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ درد کو جسمانی چوٹ سے جوڑتے ہیں۔ کیا ان کے پاس اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے مریضوں کی مثالیں ہیں؟ بہت سی ہیں۔ وہ ایک نوجوان کا ذکر کرتی ہیں جس کا ہرنیٹڈ ڈسک کب آپریشن ناکام ہو چکا تھا اور وہ شدید درد میں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے یہ قبول کیا کہ اس کا درد اس کے جذباتی دباؤ کی وجہ سے ہے، وہ چند ہفتوں میں ٹھیک ہو گیا۔ بغیر کسی مزید علاج کے، صرف یہ سمجھنے سے کہ وجہ جذباتی ہے؟ جی، صرف اس سمجھ اور قبولیت سے وہ پہاڑوں پر چڑھنے کے قابل ہو گیا۔ ناقابل یقین۔ ایک اور مثال ایک ادھیڑ عمر شخص کی ہے جو درد کی وجہ سے گھر تک محدود ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے اعصاب کاٹنے کی سرجری کا مشورہ دیا تھا۔ اوہ خدایا! لیکن جب اس نے اپنی زندگی میں موجود شدید غصے کا سامنا کیا تو وہ بغیر کسی سرجری کے مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ ویل چیئر والی کہانی تو وہ واقعی حیران کن ہے۔
ایک خاتون پیروں میں اتنے شدید درد کی وجہ سے ویل چیئر پر آ گئی تھی۔ جب اس نے ٹی ایم ایس کی تشخیص کو قبول کیا اور اپنی جذباتی کشمکش پر کام کرنا شروع کیا تو وہ چند ہفتوں کے اندر دوبارہ اپنے پیروں پر چلنے لگی۔ واہ، یہ کہانیاں تو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ذہن میں جسم کو ٹھیک کرنے کی کتنی طاقت ہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف پٹھوں کے درد تک محدود نہیں ہے۔ ڈاکٹر سیگال ٹی ایم ایس کے مساوی یعنی ایکویولنٹس آف ٹی ایم ایس کا بھی ذکر کرتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ بہت سی دوسری بیماریاں جو بظاہر جسمانی لگتی ہیں ان کی جڑ بھی یہی نفسیاتی وجہ ہے، جیسے اریٹیبل باؤل سنڈروم یعنی آنتوں کی جلن، دائمی قبض، آنکھوں کا خشک ہونا اور شرونیہ درد یعنی پیلوک پین۔ اچھا، ان کے مطابق یہ سب الگ الگ بیماریاں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی مسئلے یعنی لاشعوری ذہنی دباؤ کے مختلف جسمانی مظاہر ہیں۔ یہ تو ایک ماہر امراض مفاصل کا نظریہ ہے، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک سرجن جو ہڈیوں اور پٹھوں کو کاٹ کر جوڑتا ہے وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچا۔ جی، یہ واقعی حیران کن ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ آئیے باب 8 کی طرف چلتے ہیں، جس کا عنوان ہے نفسیاتی طب پر میرا نقطہ نظر۔ یہ ایک آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر جیمز روچیل نے لکھا ہے۔ اور ڈاکٹر روچیل بھی اپنی کہانی کا آغاز روایتی طریقوں سے اپنی مایوسی سے ہی کرتے ہیں۔ اچھا، وہ بھی؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ درد کے ماہرین کا انجیکشنز اکثر صرف عارضی فائدہ دیتے تھے۔ وہ طبی مایوسی یعنی میڈیکل پیسمزم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جہاں ڈاکٹر مریضوں کو یہ کہہ کر مزید نقصان پہنچاتے ہیں کہ آپ کی کمر خراب ہو گئی ہے یا آپ کو احتیاط کرنی ہوگی ورنہ آپ ویل چیئر پر آ سکتے ہیں۔ یہ تو خوفناک بات ہے۔ یہ تو مریض کی امید ہی ختم کر دے گی۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ منفی باتیں مریض کی امید کو ختم کر دیتی ہیں اور خوف کو بڑھا دیتی ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ سرجری کے بارے میں کیا کہتے ہیں، خاص طور پر ریڑھ کی ہڈی کی فیوژن سرجری؟ وہ اس پر بھی شدید تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ناکامی کی شرح بہت زیادہ ہے اور جب یہ ناکام ہوتی ہے تو اس کا الزام اکثر غیر واضح نفسیاتی عوامل پر ڈال دیا جاتا ہے، بغیر یہ سمجھے کہ وہ عوامل اصل میں ہیں کیا۔ جی، یہ ایک طرح سے ذمہ داری سے بھاگنے کے مترادف ہے۔ تو ان کے لیے بھی اہم موڑ ڈاکٹر سارنو ہی تھی۔ جی، انہوں نے ڈاکٹر سارنو کا کام پڑھا اور ان سے ملنے نیو یارک گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تجربہ ان کے لیے آنکھیں کھول دینے والا تھا۔ انہوں نے کیا سیکھا؟ انہوں نے 3 اہم چیزیں سیکھیں جو ایک سرجن کے طور پر انہوں نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ پہلی چیز تھی سماجی تاریخ یعنی سوشل ہسٹری کی اہمیت۔ اچھا، ڈاکٹر سارنو مریض کے ایم آر آئی سے زیادہ ان کے بچپن، ان کی شخصیت اور زندگی کے دباؤ کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اچھا، تو وہ یہ پوچھتے تھے کہ کیا آپ ہر کام بہترین طریقے سے کرنے کے عادی ہیں یا کیا آپ ہمیشہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بالکل، ڈاکٹر روچیل نے تسلیم کیا کہ ایک سرجن کے طور پر انہوں نے کبھی اپنے مریضوں سے یہ سوالات نہیں پوچھے تھے۔ وہ تو صرف ایکس رے اور رپورٹس دیکھتے تھے۔ یہ تو تشخیص کا بالکل ہی مختلف طریقہ ہے۔ دوسرا اہم نقطہ جسمانی معائنے کے دوران نرمی یا درد یعنی ٹینڈرنیس کی موجودگی تھی۔ اچھا، ڈاکٹر سارنو نے دکھایا کہ ٹی ایم ایس کے مریضوں میں اکثر وسیع پیمانے پر سطحی پٹھوں میں درد ہوتا ہے، جیسے رانوں، کولہوں اور کندھوں کے پٹھوں میں۔ اچھا، جب ان جگہوں کو دبایا جاتا ہے تو شدید درد ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی ایک بڑی نشانی ہے کہ مسئلہ دماغ سے آ رہا ہے، نہ کہ ریڑھ کی ہڈی کی ڈسک جیسی کسی غیری ساخت سے۔ صحیح۔ اگر ڈسک میں مسئلہ ہوتا تو درد اتنا وسیع اور سطحی نہ ہوتا۔ بالکل۔ اور تیسرا نقطہ جو شاید مریضوں کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے وہ تھا ایک متحد تشخیص یعنی ون ڈائگنوسس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ خیال کہ جب درد کمر سے کندھے اور پھر گردن میں منتقل ہوتا ہے تو یہ 3 الگ الگ بیماریاں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی بیماری ٹی ایم ایس ہے جو صرف اپنی جگہ بدل رہی ہے۔ اوہ، یہ تو مریضوں کے لیے بہت اطمینان بخش ہوگا، ہے نا؟ بالکل۔ ڈاکٹر روچیل کہتے ہیں کہ انہیں یہ سن کر تسلی ہوتی ہے کہ ان کا جسم ٹوٹ پھوٹ نہیں رہا بلکہ ایک ہی قابل علاج مسئلہ ہے جو مختلف جگہوں پر ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن کیا مریض اس تشخیص کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں؟ آپ کا درد نفسیاتی ہے سن کر تو بہت سے لوگ برا مان سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا ڈاکٹر روچیل ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے مریض اسے فوراً مسترد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ایک فوری حل چاہتے ہیں، جیسے کوئی گولی یا انجیکشن۔
جب وہ نفسیاتی کا لفظ سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر ذہنی مریض ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ یا یہ کہ درد صرف ان کے دماغ میں ہے۔ جی، جبکہ ڈاکٹر روچیل واضح کرتے ہیں کہ درد بالکل حقیقی اور جسمانی ہے، لیکن اس کا آغاز دماغی اور جذباتی ہے۔ وہ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے کچھ کیس سٹڈیز بھی پیش کرتے ہیں۔ کارپل ٹنل سنڈروم والی مثال بہت دلچسپ ہے۔ جی، وہ ایک ایسے مریض کا ذکر کرتے ہیں جس کا انہوں نے خود کارپل ٹنل سنڈروم کا آپریشن کیا تھا، لیکن اسے صرف عارضی آرام ملا۔ اچھا؟ چند ماہ بعد درد، ٹنگلنگ اور نمنس واپس آ گئیں۔ علامات تبھی مکمل طور پر ختم ہوئیں جب ڈاکٹر روچیل نے اسے TMS کی تشخیص کے بارے میں بتایا اور اس نے اسے قبول کیا۔ ایک منٹ، یہاں وہ ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ TMS اعصابی ترسیل کے ٹیسٹ یعنی نرو کنڈکشن ٹیسٹ کے نتائج کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ جی، کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دماغ نہ صرف درد پیدا کر سکتا ہے بلکہ وہ ہمارے طبی ٹیسٹوں کے نتائج کو بھی بدل سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک دھماکہ خیز خیال ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ دماغ کی طرف سے پیدا ہونے والی آکسیجن کی معمولی کمی جو TMS کا حصہ ہے، وہ اعصاب کی رفتار کو عارضی طور پر سست کر سکتی ہے۔ اور اس سے ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آ سکتا ہے؟ جی، اور ڈاکٹر یہ سمجھے گا کہ اعصاب پر جسمانی دباؤ ہے، جبکہ اصل مسئلہ کچھ اور ہوگا۔ یہ تو پورے تشخیصی نظام پر سوال اٹھاتا ہے۔ اور دوسری کیس سٹڈی فائبرومائلجیا کی ہے، جو ایک بہت ہی پیچیدہ بیماری سمجھی جاتی ہے۔ وہ ایک ایسی خاتون کی مثال دیتے ہیں جسے پورے جسم میں شدید درد تھا اور اس کی وجہ ایک کار حادثے کو قرار دیا گیا تھا۔ دوسرے ڈاکٹرز اسے ناقابل علاج قرار دے چکے تھے۔ ڈاکٹر روچیل نے اس کی سماجی تاریخ کا جائزہ لیا، اس کے بچپن کے صدمات، اس کی شخصیت اور اسے TMS کی ایک شدید شکل کے طور پر تشخیص کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے شدید کیسز میں صرف کتابیں پڑھنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ انہیں گہری بصیرت پر مبنی سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنے دبے ہوئے جذبات تک پہنچ سکیں۔ بالکل۔ تو ڈاکٹر روچیل کا حتمی پیغام کیا ہے؟ ان کے مطابق سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ان کا حتمی نقطہ یہ ہے کہ دائمی درد کے علاج میں سب سے اہم چیز ہے صحیح تشخیص۔ ان کے مطابق جب مریضوں کو ہرنیٹڈ ڈسک یا فائبرومائلجیا جیسی خوفناک تشخیص دی جاتی ہے تو وہ خوفزدہ اور بے بس ہو جاتے ہیں، اور یہ مان لیتے ہیں کہ ان کا جسم ہمیشہ کے لیے خراب ہو گیا ہے۔ جی، لیکن TMS کی تشخیص مریضوں کو بااختیار بناتی ہے۔ یہ انہیں بتاتی ہے کہ ان کا جسم ٹوٹا ہوا نہیں ہے اور ان کے پاس اپنے جذبات کو سمجھ کر درد سے پاک زندگی گزارنے کی طاقت موجود ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں ابواب کا خلاصہ کریں تو ایک ماہر امراض مفاصل اور ایک ہڈیوں کا سرجن جو طب کے دو مختلف کناروں پر کھڑے ہیں، وہ ایک ہی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ بہت سے باہمی درد کے معاملات جہاں کوئی واضح بیماری یا چوٹ نہ ہو، دراصل دبے ہوئے لاشعوری جذبات کا جسمانی اظہار ہے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ دونوں ڈاکٹر روایتی ساختی علاج کی ناکامیوں سے مایوس ہو کر اس غیر روایتی نتیجے پر پہنچے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ علامات کا علاج کرنے کے بجائے مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کی مخلصانہ کوشش کر رہے تھے۔ جی، وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار تھے کہ جو کچھ انہوں نے میڈیکل اسکول میں سیکھا تھا وہ ان پیچیدہ مریضوں پر لاگو نہیں ہو رہا تھا۔ اور آخر میں ان ذرائع کی بنیاد پر سوچنے کے لیے ایک نکتہ، کیا ہو اگر کچھ قسم کے دائمی درد کے علاج کے لیے سب سے طاقتور اوزار کوئی گولی، کوئی انجیکشن یا کوئی آپریشن نہ ہو، بلکہ کسی کی اپنی جذباتی زندگی کی گہری اور ایماندارانہ سمجھ ہو۔ باب نمبر 9، جس کا عنوان ہے ساختی درد یا سائیکوسومیٹک درد۔ ڈاکٹر ہافمین ایک آرتھوپیڈک ماہر ہیں اور وہ شروع میں ہی ایک بڑی عجیب بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی پریکٹس میں ایک دوہری زندگی گزار رہے تھے۔ جی، اور یہ دوہری زندگی کا تصور بہت اہم ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے زیادہ تر مریضوں کا علاج روایتی طریقوں سے کرتے تھے، یعنی درد کی وجہ ہڈیوں یا پٹھوں میں ڈھونڈنا، لیکن اندر ہی اندر وہ جانتے تھے کہ بہت سے کیسز میں اصل وجہ کچھ اور ہے۔ اچھا، تو وہ صرف ان چند مریضوں کے ساتھ جو اس نئے نظریے کو سننے اور قبول کرنے پر آمادہ ہوتے، سائیکوسومیٹک تشخیص کی بنیاد پر علاج کرتے تھے،
یہ تو ایک ڈاکٹر کے لیے بہت بڑی کشمکش ہوگی۔ بالکل، اور اسی حوالے سے وہ ایک فیملی ڈاکٹر کی کہانی سناتے ہیں جو خود کمر کے شدید درد کا شکار تھا۔ ہوفمن نے اس کی تشخیص سائیکوسومیٹک درد کے طور پر کی اور وہ صرف اس علم کی بنیاد پر ٹھیک ہو گیا تو اس نے ڈاکٹر ہوفمن سے ایک بہت گہرا سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، اب جو میں جان گیا ہوں اس کے بعد میں پہلے کی طرح پریکٹس کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سوال تو اس پورے باب کا مرکز ہے نا۔ مطلب جب آپ کو ایک نئی حقیقت کا علم ہو جائے تو پرانے طریقوں پر قائم رہنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ ہر مریض کو ایک نئی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ بات اس وقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب وہ اپنے کلینک سے 4 مریضوں کی مثالیں دیتی ہیں۔ ایک خاتون کولہے کے شدید درد کے ساتھ، ایک نرسنگ اسسٹنٹ کندھے کے درد میں مبتلا، ایک شخص ٹخنے کے فریکچر کے بعد مسلسل درد میں، اور ایک ریٹائرڈ شخص گھٹنے کے درد کے ساتھ۔ جی، اور ڈاکٹر ہوفمن کا ماننا تھا کہ ان سب کا درد سائیکوسومیٹک تھا، لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ ایسی تشخیص قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اور یہیں پر اس نظریے کی سب سے بڑی عملی مشکل سامنے آتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس ان کی ایک 5ویں مریضہ تھی اچھا، جو گردن کے 10 سالہ پرانے درد میں مبتلا تھی۔ وہ اس نظریے کو سمجھنے کے لیے تیار تھی۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ڈاکٹر ہوفمن کے ساتھ صرف 1 گھنٹے کی گفتگو کے بعد، جس میں انہوں نے درد کی سائیکوسومیٹک نوعیت پر بات کی، وہ تقریباً درد سے پاک ہو گئی۔ صرف 1 گھنٹے کی گفتگو سے؟ جی، بعد میں اس نے ایک خط میں لکھا کہ میں 2 گھنٹے باغبانی کرنے کے بعد یہ خط لکھ رہی ہوں۔ ایک وقت تھا جب مجھے شک تھا کہ میں کبھی دوبارہ باغبانی کر سکوں گی۔ یہ تو ایک ناقابل یقین تبدیلی ہے۔ تو ڈاکٹر ہوفمن خود اس نتیجے پر کیسے پہنچے؟ اس کے پیچھے ان کی اپنی ذاتی کہانی ہے۔ جی، میڈیکل اسکول کے دوران شدید دباؤ اور پرفیکشنزم، یعنی ہر کام کو بالکل پرفیکٹ کرنے کی دھن کی وجہ سے انہیں کمر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ کئی سالوں تک ہر طرح کا علاج ناکام رہا۔ یہاں تک کہ انہوں نے ڈاکٹر سارنو نامی ایک اور ڈاکٹر کی کتاب پڑھی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ ان کا درد سائیکوسومیٹک تھا، اور صرف یہ سمجھ آنے کے نتیجے میں 6 ہفتوں کے اندر وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں وہ طب کے روایتی ساختی ماڈل کو چیلنج کرتے ہیں۔ صحیح۔ میڈیکل سائنس ہمیں سکھاتی ہے کہ درد ہمیشہ کسی جسمانی خرابی یا چوٹ کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے ہڈی کا ٹوٹنا۔ لیکن ڈاکٹر ہوفمن کہتے ہیں کہ زیادہ تر غیر صدماتی درد، جیسے ٹینس ایلبو، کمر کا درد، ان کی وضاحت اکثر ساختی خرابیوں سے نہیں کی جا سکتی۔ یعنی جو MRI میں نظر آنے والی خرابیاں ہیں وہ اکثر درد کی وجہ نہیں ہوتی، بلکہ عمر بڑھنے کی عام علامات ہوتی ہیں۔ ان کے مطابق یہ درد اکثر سائیکوسومیٹک ہوتے ہیں۔ اور یہاں سائیکوسومیٹک کی غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر جب لوگ یہ لفظ سنتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ درد کا بہانہ کر رہے ہیں یا وہ پاگل ہیں۔ بالکل، جبکہ یہ ڈاکٹرز بار بار زور دیتے ہیں کہ درد 100% حقیقی ہے، یہ خیالی نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ درد کا ماخذ کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی میں نہیں بلکہ لاشعوری جذبات میں ہے۔ یہ جذبات جسم میں حقیقی جسمانی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں، جیسے خون کی نالیوں کا سکڑنا۔ جی، جس سے پٹھوں اور اعصاب کو آکسیجن کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور شدید درد پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے شدید تناؤ یا شرمندگی میں آپ کا چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ ذہن اور جسم الگ نہیں ہے۔ یہیں پر وہ ایک بہت ہی چونکا دینے والا تصور متعارف کراتی ہیں جسے وہ علامت کی ضرورت یا سمٹم امپیریٹو کہتی ہیں۔ جی، اور یہ اس نظریے کا شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اصل وجہ یعنی لاشعوری جذبات کا علاج کیے بغیر صرف علامت یعنی درد کا علاج کرتے ہیں تو دماغ کو خلفشار کے لیے ایک علامت کی ضرورت بہرحال رہتی ہے، اس لیے وہ کوئی اور علامت پیدا کر دے گا۔ 1 منٹ، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص کندھے کے درد کے لیے مہنگی سرجری کرواتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دماغ کچھ مہینوں بعد اسے آدھے سر کا درد دے دے؟ بالکل، یہی وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تو پورے طبی نظام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہ ایک نرس مسز ٹی کی مثال دیتی ہیں۔ جی، ان کے کنے کا درد سرجری سے بظاہر ٹھیک ہو گیا، لیکن 1 مہینے بعد ہی انہیں شدید آدھے سر کا درد شروع ہو گیا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ دماغ نے صرف ایک علامت کو دوسری سے بدل دیا تھا۔ کیونکہ اسے ان لاشعوری جذبات سے توجہ ہٹانے کے لیے کسی نہ کسی جسمانی مسئلے کی ضرورت تھی۔ بالکل۔ تو پھر یہ درد شروع کیسے ہوتا ہے؟ وہ محرکات یا ٹریگرز کے تصور پر بات کرتی ہیں۔ جی،
ڈاکٹر ہفمین کے مطابق اکثر جسمانی واقعات جیسے ہلکا سا گاڑی کا حادثہ یا کوئی بھاری چیز اٹھانا درد کی اصل وجہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ سائیکوسومیٹک عمل کو متحرک یا ٹریگر کرتے ہیں۔ اچھا، تو لاشعوری ذہن ان واقعات کو درد پیدا کرنے کے لیے ایک جائز وجہ کے طور پر استعمال کرتا ہے؟ صحیح۔ اس طرح مریض اور ڈاکٹر دونوں یہ مان لیتے ہیں کہ مسئلہ خالصتاً جسمانی ہے۔ وہ معاشرتی اثرات کو بھی طاقتور محرکات قرار دیتی ہیں، جیسے قانونی اور انشورنس سسٹم اور میڈیا پر وکلا کے اشتہارات جو ایک مظلومیت کی ذہنیت کو ہوا دیتے ہیں، اور خود طبی نظام بھی جب ان دردوں کو ساختی قرار دیتا ہے تو وہ اس چکر کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر جذباتی محرکات بھی ہیں، زندگی کے اہم واقعات جیسے شادی، بچوں کی پیدائش، نوکری کی تبدیلی یا بڑھاپا، یہ سب لاشعوری طور پر تکلیف دہ جذبات کو سطح پر لا سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک 32 سالہ وکیل خاتون کی مثال دی جس کی کامیابی اور پرفیکشنزم اس کے لاشعوری جذبات سے خلفشار کا کام کرتے تھے۔ یعنی وہ اتنی مصروف رہتی تھی کہ اسے کچھ محسوس کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ اور جب اس نے اپنی مصروف ملازمت چھوڑی تو وہ خلفشار ختم ہو گیا، اور ان دبے ہوئے جذبات کو شعور میں آنے سے روکنے کے لیے کمر کا شدید درد سامنے آ گیا۔ لیکن یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ اگر کسی کے MRI میں ڈسک ہرنیشن نظر آ رہا ہو تو کوئی ڈاکٹر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ درد کی وجہ یہ ڈسک نہیں بلکہ کوئی لاشعوری غصہ ہے؟ ہاں، کیا یہ خطرناک نہیں ہو سکتا کہ کوئی اصل جسمانی بیماری نظر انداز ہو جائے؟ ٹھیک۔ لیکن ان کے مطابق زیادہ تر کیسز میں تشخیص کا انحصار مکمل ہسٹری اور جسمانی معائنے پر ہوتا ہے۔ وہ کچھ علامات بتاتے ہیں جو سائیکوسومیٹک عارضے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسے ماضی میں دیگر سائیکوسومیٹک امراض کا ہونا، علامات کا جسم میں جگہ بدلتے رہنا، ڈپریشن یا اضطراب کی ہسٹری، اور درد پر ایک غیر معمولی شدید جذباتی رد عمل۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر ہفمین کے مطابق علاج کا بنیادی اصول قبولیت اور سمجھ ہے۔ مریض کو یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ اس کا درد حقیقی ہے، لیکن اس کی وجہ جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی ہے۔ اور جب یہ سمجھ آ جاتی ہے تو وہ درد کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے اور ان تمام جسمانی احتیاطوں اور علاجوں کو ترک کر دیتا ہے جو اس کے ساختی مسئلے کے یقین کو مضبوط کر رہے تھے۔ تو ڈاکٹر ہفمین جو ایک ہڈیوں کے سرجن ہے ہمیں یہ فریم ورک دیتی ہیں، لیکن یہ نظریہ پٹھوں اور جوڑوں سے باہر کتنا کارآمد ہے؟ بالکل، اور یہ ہمیں دوسرے حصے کی طرف لاتا ہے جو ہے باب نمبر 10، مائنڈ باڈی میڈیسن کے ساتھ ایک فیملی ڈاکٹر کا تجربہ۔ اب بات آتی ہے ڈاکٹر مارک سوفر کی، جو ایک فیملی فزیشین ہے۔ ان کا نقطۂ نظر اس لیے منفرد ہے کیونکہ وہ صرف کمر درد تک محدود نہیں رہتے۔ جی، وہ روزمرہ کی بیماریوں جیسے سینے میں جلن اور تیزابیت، جسے ڈاکٹر GRD کہتے ہیں، یا جبڑے کے درد اور فائبرومایالجیا جیسی پیچیدہ حالتوں کو بھی اسی سائیکوسومیٹک نظریے سے دیکھتے ہیں۔ اور ڈاکٹر سوفر بھی اسی راستے پر اپنی ذاتی کہانی کے ذریعے آئے۔ وہ بھی اپنے دائمی کمر درد سے نجات پانے کے بعد اس نظریے کے قائل ہوئے تھے۔ لیکن وہ ایک بہت بڑی عملی مشکل کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے زیادہ تر مریض اس نظریے سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں اور صرف 10 سے 20% ہی اسے قبول کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ وہی سماجی شرمندگی اور غلط فہمی ہے جس کی ہم نے پہلے بات کی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر انہیں کہہ رہا ہے کہ ان کا درد حقیقی نہیں یا وہ پاگل ہیں۔ اسی لیے اس ذہنی رکاوٹ کو عبور کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ لیکن جب کوئی مریض اسے سمجھ لیتا ہے تو نتائج واقعی حیران کن ہو سکتے ہیں۔ وہ گلین نامی ایک پائلٹ کا واقعہ سناتی ہیں۔ جی، جو ان کی تشخیص سن کر اتنے غصے میں آیا کہ کلینک سے اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ 2 دن بعد وہ واپس آیا، معافی مانگی اور بتایا کہ اس نے تجویز کردہ کتاب پڑھی اور اس کا درد غائب ہو گیا تھا۔ واہ، یعنی معلومات ہی دوا بن گئی۔ جب ذہن کو یہ سمجھ آ گئی کہ درد کی جسمانی وجہ نہیں ہے تو اس نے وہ حکمت عملی ترک کر دی۔ بالکل، ڈاکٹر سوفر مریضوں کو یہ تصور سمجھانے کے لیے سائیکالوجی 101 کا ایک سادہ سا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے ذہن میں غصہ، تناؤ، خوف اور بچپن کی تکلیف دہ یادوں کا ایک غیظ و غضب کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اچھا، ریزروائر آف ریج۔ جی، اور یہ ذخیرہ ان کے مطابق 3 بڑے ذرائع سے بھرتا ہے۔ پہلا، روزمرہ کی زندگی کے دباؤ، دوسرا، بچپن کے حل نہ ہونے والے مسائل، اور تیسرا، ہماری اپنی شخصیت کی خصوصیات۔
یہ شخصیت والی بات بہت دلچسپ ہے۔ وہ خاص طور پر 2 طرح کی شخصیتوں کا ذکر کرتی ہیں، پرفیکشنزم یعنی کمال پسندی، اور جسے وہ گڈ ازم کہتے ہیں، یعنی دوسروں کو ہر قیمت پر خوش کرنے کی شدید خواہش اور اپنی ضروریات کو نظر انداز کرنا۔ تو یہ لوگ خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں، جس سے ان کے اندر غصہ اور تناؤ جمع ہوتا رہتا ہے۔ اور دماغ ان ناقابل برداشت جذبات کو شعور میں آنے سے روکنے کے لیے ایک شاندار حکمت عملی اپناتا ہے۔ وہ جسم میں حقیقی درد پیدا کرتا ہے۔ ایک خلفشار کے طور پر۔ جی، جب ہماری پوری توجہ اس شدید درد پر مرکوز ہو جاتی ہے تو ہم ان تکلیف دہ جذبات سے مکمل طور پر غافل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر علاج کیا ہے؟ اگر مسئلہ اتنا گہرا اور نفسیاتی ہے تو کیا اس کے لیے سالوں کی تھیراپی کی ضرورت ہے؟ حیرت انگیز طور پر ڈاکٹر سوفر کہتے ہیں نہیں، علاج حیرت انگیز طور پر سادہ ہے۔ کوئی دوا نہیں، کوئی ورزش نہیں، صرف علم۔ صرف علم؟ جی، جب آپ یہ سمجھ اور قبول کر لیتے ہیں کہ آپ کا درد جسمانی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی خللچار ہے، تو دماغ کی یہ حکمت عملی ناکام ہو جاتی ہے اور درد کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن وہ اس علم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات بھی بتاتی ہیں۔ جی، وہ کچھ عملی حکمت عملیوں کا مشورہ دیتے ہیں۔ پہلا، ایک فہرست بنائیں ان تمام چیزوں کی جو آپ کی زندگی میں تناؤ، غصے یا پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کا مقصد ان مسائل کو حل کرنا نہیں، بلکہ صرف یہ تسلیم کرنا ہے کہ آپ کے لاشعور میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ بالکل۔ دوسرا، غور و فکر کریں۔ روزانہ کچھ وقت نکال کر اس نظریے کے بارے میں سوچیں۔ اور تیسرا، جسمانی علاج ترک کرنا۔ 1 منٹ، جسمانی علاج ترک کرنا؟ یہ تو اس شخص کے لیے بہت خوفناک ہوگا جو سالوں سے درد میں مبتلا ہو۔ بالکل، اور ڈاکٹر سوفر اس خوف کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے چوتھا قدم ہے سرگرمیاں دوبارہ شروع کریں۔ اچھا۔ خوف پر قابو پائیں اور وہ تمام عام سرگرمیاں آہستہ آہستہ دوبارہ شروع کریں جو آپ نے درد کی وجہ سے چھوڑ دی تھیں۔ یہ آپ کی دماغ کو ایک طاقتور پیغام بھیجتا ہے کہ آپ اب اس کی چال سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ یہ پازیٹیو سوچ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ درست سوچ کے بارے میں ہے۔ جی، یہ صرف یہ کہنا نہیں کہ میں ٹھیک ہوں، بلکہ گہرائی سے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے جسمانی علامات کی اصل وجہ کیا ہے۔ علم بنیاد ہے، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں۔ نہیں۔ ڈاکٹر سوفر خود کہتے ہیں کہ یہ ایک ذہنی جنگ ہے جسے روزانہ لڑنا پڑتا ہے۔ صرف جان لینا کافی نہیں، اس علم کو خوف اور شک کے مقابلے میں ہر روز لاگو کرنا اصل چیلنج ہے۔ وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے کیسز کی مثالیں بھی دیتی ہیں نا؟ جی، بہت سی۔ جیسے کین، جس کی کمر کے درد کے لیے 2 ناکام سرجریاں ہو چکی تھیں، لیکن اس نظریے کو سمجھنے کے بعد اس کا درد ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ نوجوان رنر سٹیون، جس کی پنڈلی کے درد کو سٹریس فریکچر سمجھا گیا تھا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اور جینٹ، جسے ٹرائجمنل نیورالجیا کی تشخیص ہوئی تھی، جو چہرے میں شدید درد کی ایک حالت ہے، وہ بھی منشیات سے پاک اور درد سے پاک ہو گئی۔ یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ نظریہ کتنے وسیع پیمانے پر لاگو ہو سکتا ہے۔ ان دونوں ابواب کو ایک ساتھ دیکھنے کے بعد ایک بہت واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ بہت سا دائمی درد اور دیگر جسمانی علامات جنہیں ہم ساختی مسائل سمجھتے ہیں، وہ شاید ہمارے جسم میں کسی خرابی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دماغ کی ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور حکمت عملی ہے جو ہمیں لاشعوری اور دبے ہوئے جذبات سے دور رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور اس بات پر جتنا بھی زور دیا جائے کم ہے کہ درد خیالی نہیں ہے، درد بالکل حقیقی ہے۔ جی، لیکن اس کا ماخذ نفسیاتی ہے، لہٰذا علاج بھی جسمانی نہیں جیسے کہ دوائیاں یا سرجری، بلکہ تعلیمی ہے۔ یعنی اپنی حالت کے بارے میں اپنی سمجھ کو بدلنا اور یہ تسلیم کرنا کہ آپ کا جسم اصل میں صحت مند ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ہمارا ذہن ہمیں بچانے کی نیت سے ایک دفاعی حکمت عملی کے طور پر اتنا حقیقی اور شدید جسمانی درد پیدا کرنے کی ناقابل یقین طاقت رکھتا ہے، تو ہمارے ذہن اور جسم کے درمیان اور کون سے ایسے پوشیدہ رابطے ہیں جنہیں ہم ابھی سمجھنا شروع ہی کر رہے ہیں؟ اور اگر ہم اس تعلق کو منفی کے بجائے مثبت طور پر، شعوری طور پر استعمال کرنا سیکھ لیں تو نہ صرف درد کے علاج کے لیے بلکہ مجموعی طور پر بہتر صحت اور بھرپور زندگی کے لیے کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔
یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔